ناول نیم اللہ کے واسطے ایپیسوڈ 1۔ بارش پورے زور و شور سے برس رہی تھی۔ طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بجلی اپنی تمام تر گرج کے ساتھ چمک رہی تھی۔ وہ اس وسیع کمرے میں پلنگ کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی، سر گھٹنوں میں دیے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ گھنے سیاہ بال کسی آبشار کی مانند اس کے چہرے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ چونکی، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ پورے کمرے میں اس کے قدموں کی آواز گونجی تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ آخر تمہارا یہ ماتم کب ختم ہوگا؟ بھاری گمبھیر آواز کمرے میں گونجی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، رات گزر جائے گی تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ اس نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے کہا، تو تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر اس نے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 آپشنز دیتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک چن لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آنکھوں میں گہری چمک لیے وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پہلا آپشن، میرے ساتھ 1 ہفتے تک اس گھر میں رہو، 1-2 پارٹیز اٹینڈ کرو، اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں وہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ ہاں یاد آیا، گرل فرینڈ، گالی، طوائف سے بھی بدتر، بس وہی بن کر۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہاتھ لگانا تو دور تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ بس ہم دنیا والوں کو ایسا دکھائیں گے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں۔ وہ نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وہ منہ پھیر گئی۔ ایک بار پھر لڑیوں کی صورت آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آخر اس شخص سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی تھی؟ دوسرا آپشن، اس نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب بھی یقیناً کوئی فضول بات ہی کرے گا۔ دیکھو بلبل، تم جب سے یہاں آئی ہو بار بار ایک ہی ورد کر رہی ہو، اللہ اللہ اللہ، لیکن دیکھو تمہارے اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ کتنا بے رحم ہے نا تمہارا اللہ، اس نے تمسخر اڑاتے لہجے میں کہا۔ وہ اب بھی منہ پھیرے ہوئے تھی۔ اس کے سلکی گھنے بالوں نے اس کا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ آنسو اب بھی مسلسل بہہ رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس شخص نے پھر بولنا شروع کیا، لیکن میں تمہارے اللہ کی طرح بے رحم نہیں ہوں۔ اسے پکارنے کے بجائے مجھے پکارو، مجھ سے معافی مانگو، میرے آگے گر گڑاؤ، شاید مجھے تم پہ رحم آ جائے، شاید نہیں، یقیناً مجھے تم پہ رحم آئے گا، پھر میں خود تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا، وعدہ رہا۔ وہ جو کتنی دیر سے رخ موڑے ہوئے تھی، اس کی بات سن کر بے یقینی سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا وہ مذاق کر رہا تھا؟ نہیں، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر کیا وہ اسے شرک کرنے کو کہہ رہا تھا؟ شرک، جو گناہ کبیرہ ہے۔ وہ سمجھ نہیں سکی آخر وہ شخص کون تھا، فرعون، نمرود یا اس سے بھی بدتر۔ کوئی جلدی نہیں ہے، تم آرام سے سوچ لو، بہت وقت ہے، ابھی میں پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ جاتے جاتے وہ دروازہ لاک کرنا نہ بھولا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دیے زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کے لیے دونوں آپشنز ہی ناقابل قبول تھے۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے کسی احساس کے تحت اپنا چہرہ اٹھایا اور آنسو صاف کیے۔ نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی، اور ویسے بھی اللہ بھی تو انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ پلنگ کا سہارا لے کر اٹھی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کہیں تو کوئی کھڑکی، کوئی راستہ، کچھ تو ہوگا۔ اس نے کمرے کا ہر ایک کونا چھان مارا، یہاں تک کہ باتھ روم بھی، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آخرکار وہ تھک کر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئی۔ آنسو ایک بار پھر بہنا شروع ہو گئے۔ اچانک ہی اس کی نظر کانچ کے ٹوٹے ہوئے گلاس پہ پڑی، جو کچھ دیر پہلے اس حیوان صفت انسان نے توڑا تھا۔ وہ بے اختیار قدم آگے بڑھا گئی اور ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا کے اپنی کلائی پہ رکھ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ وہ تو ایک زندہ دل لڑکی تھی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی نے اسے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا تھا۔ دوسروں کو زندگی کی طرف لانے والی آج خود اپنی زندگی ختم کرنے والی تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ یہ کر پائے گی؟ کانچ کو کلائی پہ رکھے وہ کچھ دیر سوچتی رہی، جبکہ ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس نے وہ کانچ کا ٹکڑا خود سے دور پھینکا اور شکست خوردہ حالت میں واپس زمین پہ بیٹھ گئی۔ اب وہ کیا کرے، کس سے مدد مانگے؟ تو کیا وہ شخص ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی اس کے اللہ نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ اس کا ایمان ڈگمگانے لگا، اور بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان انسان پہ حملہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ معافی مانگ لو، دماغ کی صورت میں شیطان نے یہی بساط پھینکی۔ نہیں، یہ شرک ہے،
دل نے جواباً کہا، ہرگز نہیں، وہ تو صرف معافی مانگنے کا کہہ رہا ہے۔ ہم کتنی ہی دفعہ بغیر غلطی کے معافی مانگتے ہیں، تو پھر آج کیوں نہیں؟ دماغ کی صورت میں شیطان نے ایک اور وار کیا، نہیں، وہ صرف معافی مانگنے کا نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کو چھوڑ کر خود کو پکارنے کا کہہ رہا ہے، اور یہ شرک ہے۔ دل ہرگز ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھا۔ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، مگر آوازیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ اس وقت ایمان کے کمزور درجے پہ فائز تھی، اور ایسی صورت میں شیطان کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ بالآخر شیطان نے اپنا وار آخری وار کیا۔ شرک ہے تو کر لو، کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی لڑکیاں اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ وہ تو صرف معافی مانگنے کا کہہ رہا ہے، بعد پہ توبہ کر لینا، ابھی یہاں سے نکلنا زیادہ ضروری ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر سے ہٹائے۔ اب آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، ہر طرف صرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ اب فیصلہ اسے لینا تھا، اور وہ فیصلہ لے چکی تھی۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ وقت تھم جائے اور یہ رات یہیں رک جائے، مگر وقت بھی کسی کے لیے رکا ہے؟ وقت کا کام ہے گزرنا، اور بالآخر وقت گزر گیا۔ فجر کی اذانیں اس کے سماعتوں سے ٹکرائیں، مگر اس شخص کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ نہیں آیا تھا۔ یکدم دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اس تک آیا اور بالکل اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ ہاں، تو فیصلہ کر لیا تم نے؟ بھاری گمبھیر آواز ایک بار پھر گونجی۔ ہاں۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ سامنے بیٹھا شخص اچھے سے جانتا تھا اس نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ پہلا آپشن وہ کبھی مر کر بھی نہیں چن سکتی تھی، یقیناً اس نے دوسرا آپشن ہی چنا تھا، اور وہ بھی تو یہی چاہتا تھا، اس کا اللہ پر سے یقین توڑنا۔ بالآخر وہ آگے جھکا۔ وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی ہاں کے بعد کمرے میں ایک قہقہا گونجا۔ وہ آج واقعی بڑا خوش تھا، آخرکار وہ اس لڑکی کا غرور توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اپیا، اب بس بھی کر دیں، اور کتنی دیر لگے گی؟ انایا نے بیزاری سے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بس میری جان، بس 5 منٹ، ناشتہ تقریباً تیار ہے۔ انابیہ نے بہت لاڈ سے اپنی چھوٹی بہن سے کہا تھا۔ کیا اپیا، کب سے یہی سن رہی ہوں، جلدی کریں نا، آپ کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاؤں گی، آج میرا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے۔ انایا نے منہ بنایا، اگر اتنی ہی جلدی ہے تو خود کیوں نہیں بنا لیتی؟ مسرت بیگم نے کچن میں داخل ہوتے ہی ناگواری سے انایا سے کہا۔ ان کی بات سن کر انایا کو جیسے تپ چڑھ گئی، مگر آج اس نے اپنے مزاج کے برعکس خاصا تحمل کا مظاہرہ کیا۔ چچی جان، مجھے کھانا بنانا کہاں آتا ہے؟ انایا نے قدرے معصومیت سے جواب دیا۔ ہاں تو سیکھ لو نا، سارا دن وہ بیچاری اکیلی لگی رہتی ہے، مجال ہے جو تم دونوں کو ذرا بھی احساس ہو۔ مسرت بیگم کے لہجے میں خفگی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے چچی جان، میں سیکھ لوں گی، اور ویسے بھی میں تو ہمیشہ اپیا سے کہتی ہوں کہ بے شک مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، مگر میں باقی کاموں میں تو مدد کر سکتی ہوں نا۔ مگر اپیا ہمیشہ مجھے منع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں، تم ابھی چھوٹی ہو، ابھی رہنے دو۔ انایا نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، جس پہ انابیہ نے اسے گھور کے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ میں نے ایسا کب کہا؟ ہاں، جیسے میں تو جانتی ہی نہیں ہوں تمہیں۔ مسرت بیگم منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی۔ کم از کم وہ صبح ہی صبح اس بد دماغ لڑکی سے بحث کر کے اپنا بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپیا۔ ان کے جانے کے بعد انابیہ نے انایا کے سر پر چپت لگائی۔ شرم نہیں آتی صبح صبح جھوٹ بولتے ہوئے؟ انابیہ نے گور کے کہا۔ نہیں، اپنے ہاتھ سے سر سہلاتے ہوئے بڑی ہی ڈھٹائی سے جواب دیا گیا۔ ہائے اللہ، میں تو بھول ہی گئی، وہ چڑیل تو ابھی تک سو رہی ہے۔ اس سے پہلے انابیہ کچھ کہتی ہی وہ پہلے ہی بول اٹھی، لہٰذا انابیہ نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ انابیہ ناشتہ بنا چکی تھی، اب چائے کے لیے پانی چڑھانے رکھا تھا، تبھی اچانک اس کی نظر انایا پہ پڑی، جو ایک جگ میں یک ٹھنڈا پانی بھر چکی تھی اور اب فریزر سے برف کے کیوبز نکال رہی تھی۔ اینی، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انابیہ نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس اس چڑیل کو جگانے کی کوشش کرنے جا رہی ہوں، اس نے اپنے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے کہا۔ اس سے پہلے انابیہ مزید کچھ کہتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، اور انابیہ بیچاری بس آوازیں ہی لگاتی رہ گئی، مگر اس کی یہاں سنتا ہی کون تھا۔ انایا ہاتھ میں جگ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک کشادہ اور نفیس کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک پلنگ تھا جس پر اس کی بہن چہرے پہ معصومیت سجائے سو رہی تھی۔ کمرے کی دائیں طرف الماری تھی، اور بیڈ کے سامنے دیوار پر خوبصورت سا ایک بک شیلف بنا ہوا تھا جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ شیلف میں بہت ساری کتابیں تھیں۔ انایا تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے پلنگ کے قریب پہنچ چکی تھی اور اب مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ دوسری طرف اس کی بہن اپنے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجائے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس قدر معصومیت تھی کہ کوئی بھی شخص اس پر یہ ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، مگر وہ بھی انایا تھی۔ وہ کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی؟
عنایا نے یکدم یک ٹھنڈے پانی کا جگ اس کے منہ پہ دے مارا اور وہ بیچاری جو ابھی تک نیند کے مزے لوٹ رہی تھی ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اٹھ جاؤ میڈم، صبح ہو گئی ہے۔ عنایا نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کر گھورتے ہوئے کہا، جہاں دوسری طرف صرف معصومیت ہی معصومیت تھی۔ اس نے اد کھلی آنکھوں سے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھنے کی کوشش کی جو سامنے بڑے خطرناک تیور لیے اسے گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے عنایا اسے مزید کچھ کہتی وہ یکدم سے واپس بستر پہ ڈھہ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ واپس نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ دل کی بچی، اٹھ جاؤ، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ عنایا نے اپنی بہن کو اٹھانے کی کوشش کی۔ دل دیکھو، خدا کا واسطہ ہے، اٹھ جاؤ۔ وہ منت پہ اتر آئی تھی۔ 15 منٹ کی جدوجہد کے بعد وہ تھک کر ہار مان چکی تھی۔ اس نے نہایت افسوس سے خود سے 3 سال بڑی بہن کی طرف دیکھا جس کا سارا بستر اور کپڑے بھیگ چکے تھے مگر وہ پھر بھی مزے سے سو رہی تھی۔ دل دیکھو، اٹھ جاؤ ورنہ میں تمہاری ساری کتابوں کو آگ لگا دوں گی۔ یہ آخری دھمکی تھی۔ اینی، اگر تم نے میری کتابوں کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ دل یکدم سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے انگلی اٹھا کر عنایا کو وارننگ دی۔ عنایا نے سکون کا سانس لیا۔ آخرکار اس کی محنت رنگ لے آئی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کرتی تمہاری کتابوں کے ساتھ، مگر جلدی سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ میں تمہاری وجہ سے پہلے ہی دن لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ عنایا نے گھور کے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اٹھ گئی ہوں۔ عنادل نے قدرے ناگواریت سے عنایا کو دیکھا اور بستر سے اٹھ گئی۔ عنادل کے لیے صرف 2 ہی چیزیں اہم تھیں، ایک کتابیں اور دوسرا اس کی نیند۔ اسے کتابوں سے عشق تھا، وہ ہر قسم کی کتابیں پڑھتی تھی اور جہاں تک بات ہے نیند کی تو وہ اس پر ہمیشہ ہی غالب رہتی تھی اور ایک بار اگر وہ سو جائے تو اسے اٹھانا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ صرف اپنی مرضی سے اٹھتی تھی۔ ناشتے کے ٹیبل پہ سب موجود تھے اور عنایا کافی جلدی میں ناشتہ کر رہی تھی۔ بیٹا آرام سے کھاؤ، اشفاق صاحب نے عنایا سے کہا۔ چچا جان، میں لیٹ ہو جاؤں گی، آج میری یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، عنایا نے جھٹ سے کہا۔ مگر بیٹا یونی جانے میں تو ابھی وقت ہے۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں چچا جان، بلا وجہ صبح اٹھا دیا مجھے، عنادل نے دہائی دی۔ تم تو چپ ہی رہو چڑیل، عنایا نے گھور کے عنادل سے کہا۔ یہ تم نے چڑیل کسے کہا؟ عنادل کو صدمہ پہنچا۔ تمہیں، ٹٹائی سے جواب دیا گیا اور بس پھر کیا، ان کی نوک جھونک پھر سے شروع۔ اچھا بس چپ چاپ کھانا کھاؤ، اشفاق صاحب نے تھوڑے سخت لہجے میں انہیں ٹوکا جس پہ ان دونوں کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ اشفاق صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی شہزاد صاحب ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ان دونوں کا مشترکہ بزنس تھا۔ اشفاق صاحب اور مسرت بیگم کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا، بڑا بیٹا ذیشان اور چھوٹا بیٹا معیز۔ ذیشان اشفاق صاحب کے ساتھ بزنس میں مدد کرتا تھا اور لاہور والی برانچ کو سنبھالتا تھا، جبکہ اشفاق صاحب اسلام آباد والی برانچ کو سنبھالتے تھے اور معیز کو ان کاموں میں بالکل بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں سیر کرنے نکل جاتا۔ دونوں ہی زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے اور چھوٹے بھائی شہزاد صاحب اور ان کی اہلیہ سلمہ بیگم کو اللہ پاک نے 3 بیٹیوں سے نوازا، بڑی بیٹی اناپیا، پھر عنادل اور چھوٹی بیٹی عنایا۔ سلمہ بیگم عنایا کی پیدائش پر ہی دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ ان کی موت شہزاد صاحب کے لیے ایک گہرا دھچکا ثابت ہوئی، مگر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے خود کو سنبھالا اور ان کی اچھی پرورش کرنے کی کوشش کی، مگر قسمت نے انہیں زیادہ موقع نہ دیا۔ ابھی عنایا صرف 8 سال کی تھی تب شہزاد صاحب بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اشفاق صاحب نے اپنی یہ 3 بھتیجیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا لی۔ انابیہ نے میٹرک کے بعد ہی پڑھائی چھوڑ دی۔ اسے پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہ تھی اور اسے آگے پڑھنے پر کسی نے مجبور بھی نہیں کیا، جبکہ عنادل کو پڑھائی میں گہری دلچسپی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنی پوری زندگی انہی کتابوں میں گزار دیتی، اور وہ اپنی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اشفاق صاحب کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کا ارادہ بھی رکھتی تھی، جبکہ عنایا گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ اسے بھی پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہ تھی۔ اس نے رو کے 12 جماعتیں پاس کی تھیں، جو کہ عنادل کی محنت تھی، اور اب اچانک ہی اسے پڑھائی کا شوق چڑھ گیا تھا۔ اس نے ضد کر کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، جبکہ عنادل اچھے سے جانتی تھی کہ اسے پڑھائی میں ذرا دلچسپی نہیں ہے، وہ یونیورسٹی صرف انجوائے کرنے جا رہی ہے۔ عنایا کب سے ہال میں عنادل کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عنایا کا غصے سے برا حال تھا۔ آخرکار اس کے صبر نے جواب دے دیا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ عنادل اپنے گھنے سیاہ بالوں کو کیچر میں قید کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ نہایت مشکل کام تھا کیونکہ اس کے بال گھنے اور سلکی تھے۔ وہ آسانی سے کیچر میں مقید نہیں ہوتے تھے، اسے کافی ساری پنس کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں نمایاں ہوتی دودھیا رنگت، میک اپ سے پاک چہرہ اور چہرے پر بلا کی معصومیت،
بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ پھر اچانک انایا نے انادل کو اپنی یہ خوبصورتی چھپاتے ہوئے دیکھا۔ تم پردہ کیوں کرتی ہو؟ 1000 بار پوچھا گیا سوال وہ آج پھر سے دہرا رہی تھی۔ کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے، ہاتھوں پر دستانے پہنتے ہوئے انادل نے جواب دیا۔ وہ شرعی پردہ کرتی تھی، ہر قسم کے فیشن سے پاک، پاؤں میں جاگرز اور آخر میں چادر جسے وہ اوڑھنا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ اس سے پہلے انایا مزید کچھ کہتی، ہارن کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ انایا چلو، خان بابا ہارن بجا رہے ہیں، انادل نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، جس پہ انایا نے ایک سرد آہ بھری اور کمرے سے باہر چل دی۔ سورہ نبا کی تلاوت نے مسجد میں ایک سماں باندھ دیا۔ مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد بہت سارے لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا اور ایک صاحب بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ جناب، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی۔ تلاوت کے اختتام پر ایک صاحب نے ان سے کہا۔ اب بہت سارے لوگ ان کی آواز کو سراہ رہے تھے اور وہ صاحب مسکرا کر داد وصول کر رہے تھے۔ ہجوم کے وہاں سے جانے کے بعد وہ صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تبھی ان کی نظر ایک بچے پہ پڑی جو ایک ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر اس بچے کی جانب بڑھ گئے۔ کیسے ہو برخوردار؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور نہایت ہی شفیق لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے۔ میرا نام برخوردار نہیں ہے۔ وہ 7-8 سال کا بچہ تھا، سفید کرتا شلوار، سر پہ ٹوپی، پھولے ہوئے گال اور ماتھے پر ابری ہوئی 2 ننھی شکنیں۔ شاید اسے برخوردار کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ان صاحب نے بغور اس بچے کو دیکھا۔ تو پھر کیا نام ہے آپ کا؟ مسکرا کر پوچھا گیا۔ مما کہتی ہیں اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتاتے۔ اچھا، تو پھر ہم دوستی کر لیتے ہیں، دوستوں کو تو نام بتاتے ہیں نا۔ انہیں وہ بچہ بہت اچھا لگا تھا۔ ماما کہتی ہیں اجنبیوں سے دوستی بھی نہیں کرتے۔ ماتھے پر اب بھی شکنیں تھیں۔ اچھا جی، تو پھر ماما یہ نہیں کہتی کہ اس طرح چھپ کر کسی کی تلاوت نہیں سنتے؟ مسکرا کر ایک اور سوال پوچھا گیا۔ میری غلطی نہیں ہے، آپ خود ہی اتنا اونچا پڑھ رہے تھے تو میں نے سن لیا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ بڑے کیوٹ ہو۔ اب کی بار وہ کھل کر ہنسے تھے، جبکہ ان کی بات ان کے ماتھے پہ شکنیں مزید گہری ہو گئیں اور پھولے ہوئے گال ایک دم سے لال ہوئے۔ میں کیوٹ نہیں ہوں، کیوٹ لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے نہیں۔ اب کی بار وہ چیخ اٹھا، جبکہ ان صاحب کو اس بچے سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا جی، تو پھر لڑکے کیا ہوتے ہیں؟ دلچسپی سے پوچھا گیا۔ لڑکے ہینڈسم ہوتے ہیں۔ اپنی طرف سے اس نے ان صاحب کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تو مسٹر ہینڈسم، مجھے آپ کو مسجد میں نماز کے لیے آتے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ وہ واقعی خوش تھے۔ مما کہتی ہیں مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہوتا ہے، سپاٹ لہجے میں جواب دیا گیا۔ واہ، آپ کی مما تو بہت اچھی باتیں کرتی ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، مما کہتی ہیں کہ اجنبیوں سے بات نہیں کرتے، مما کہتی ہیں کہ اجنبیوں سے دوستی نہیں کرتے، اور مما کہتی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، ہے نا؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جس پہ اس بچے نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر کل کو مما نے یہ کہہ دیا کہ نماز نہیں پڑھنی تو؟ انہوں نے شرارت سے اس چھوٹے سے بچے سے پوچھا۔ تو پھر میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس بچے کے جواب نے ان صاحب کو بالکل ساکت کر دیا۔ ہائے اللہ، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ حیرت کے مارے مریم کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا مطلب ہے؟ انادل نے گھور کے دیکھا۔ محترمہ، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ آج اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ بس نہ پوچھو، اینی کی بچی نے صبح صبح اٹھا دیا، آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن جو ہے۔ انادل نے بیچارگی سے جواب دیا۔ تبھی میں بھی سوچوں آج یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ مریم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس پہ انادل نے اسے گھورا۔ ابھی تو لیکچر میں بہت وقت ہے، خبردار جو تم نے لائبریری جانے کا سوچا بھی تو۔ انادل کے بولنے سے پہلے ہی مریم بول اٹھی اور نہایت خطرناک تیوروں سے اسے گھورنے لگی، لہٰذا انادل کو اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ اب وہ مریم کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ مریم، شائستہ اور انادل بچپن کے دوست تھے۔ شائستہ کی 12ویں جماعت کے بعد شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ حیدرآباد جا چکی تھی، جبکہ مریم اور انادل دونوں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ دونوں انگلش لٹریچر کے طالب علم تھے۔ مریم کافی کھلے ذہن کی مالک تھی اور اس کی فیملی کافی ماڈرن تھی، اور وہ اپنا زیادہ تر وقت گھومنے پھرنے اور پارٹیز میں گزارتی تھی۔ ویسے تو انادل کی فیملی بھی کافی ماڈرن تھی، مگر خواتین پر پھر بھی کافی پابندیاں آئی تھیں۔ انادل کو مسلسل موبائل پہ مصروف دیکھ کر مریم جھنجھلا اٹھی۔ دل، کیا کر رہی ہو یار؟ مریم نے قدرے بیزاریت سے کہا۔ کچھ نہیں، بس حدیث پوسٹ کر رہی تھی۔ اف دل، آج کل کوئی نہیں دیکھتا یہ سب۔ جانتی ہوں، انادل نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ جگاڑ، انادل نے یک لفظی جواب دیا۔ جگاڑ ہیں؟ مطلب؟ مریم کافی کنفیوز تھی۔ وہ کہتے ہیں نا پاکستانی قوم ہر کام میں جگاڑ لگانے میں ماہر ہے، تو میں نے سوچا جب ہر چیز میں جگاڑ کرنا ہے تو نیکی کے معاملے میں کیوں نہیں؟ انادل نے بہت نرمی سے کہا، جبکہ اس کی بات مریم کے سر پر سے گزری تھی اور وہ حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے انادل کو دیکھنے لگی۔
اس کی یہ کیفیت دیکھ کر انادل نے پھر سے بولنا شروع کیا، دیکھو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں کوئی آیت حدیث یا کوئی بات سوشل میڈیا پہ ڈالوں اور اسے کوئی ایسا شخص دیکھ لے جو مرنے والا ہو اور اس کے گناہ اور ثواب برابر ہوں، اور میری پوسٹ کی گئی ایک آیت کو سننے، سمجھنے یا پھر اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے۔ یا پھر یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی زندگی سے اس قدر مایوس ہو کہ خودکشی کا ارادہ رکھتا ہو، اور پھر اچانک کوئی صبر کی آیت یا حدیث اس کے سامنے آ جائے اور وہ اپنا ارادہ ترک کر دے۔ مریم دم سادھے انادل کو سن رہی تھی۔ ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد انادل نے پھر کہنا شروع کیا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اتنا کافی ہے، انسان کو پہلے اپنے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے مگر ساتھ ہی ساتھ تبلیغ بھی کرنی چاہیے۔ مریم کو کچھ حد تک انادل کی بات سمجھ میں آ گئی تھی مگر وہ اب بھی کنفیوز تھی۔ مگر اس سب میں جگاڑ کہاں سے آ گیا؟ اس کی بات سن کے انادل مسکرا اٹھی، یہ جگاڑ ہی تو ہے، مجھے جنت چاہیے مریم۔ اب اگر کوئی شخص میری وجہ سے برائی سے نکل کر نیکی کے راستے پہ آ جائے تو کیا اس کا ثواب مجھے نہیں ملے گا؟ مریم کو اب کہیں جا کے اس کی بات سمجھ آئی تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ نماز پڑھی تم نے فجر کی؟ انادل کے کہنے پر مریم کافی خجل کا شکار ہوئی۔ یار وہ نہیں پڑھی نا، سوری میں نے کوشش کی تھی مگر آنکھ نہیں کھلی۔ مریم کافی شرمندہ تھی۔ کوئی بات نہیں، کل سے میں تمہیں خود فون کر کے اٹھاؤں گی، انادل نے مسکرا کر کہا، جس پہ مریم نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ اسے ڈانٹے گی مگر انادل تو مسکرا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، حد درجے نرم مزاج۔ نماز ایک فرض عبادت ہے، صرف خود نماز پڑھنا ہی فرض نہیں بلکہ اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب کو اس کی دعوت دینا بھی ضروری ہے، اور سچے دوست وہی ہوتے ہیں نا جو آپ کو دین کے قریب لے جائیں، اور انادل انہی میں سے ایک تھی۔ مریم تم میری بہت اچھی دوست ہو اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں اور ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے۔ میں بہت گناہ گار ہوں اور اس بات میں کوئی شرم نہیں، ہر انسان ہی گناہ گار ہوتا ہے مگر بہترین انسان وہ ہے جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے، خود بھی نیک کام کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں جنت میں بھی ساتھ رہیں۔ گراؤنڈ سے کلاس تک کا سفر طے کرتے ہوئے انادل نے قدرے نرمی سے اپنی جان سے عزیز دوست کو سمجھانے کی کوشش کی، جس پر مریم نے روتے ہوئے انادل کو گلے سے لگایا، کل سے پکا ساری نمازیں پڑھوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب پیچھے ہٹو، انادل نے مسکرا کر مریم کو پیچھے کیا، جبکہ انادل اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ اتنے عرصے سے وہ ایسے وعدے سننے کی عادی تھی، مگر وہ کیا کرتی، اپنے دوست کو گمراہی میں تو نہیں چھوڑ سکتی تھی نا۔ ایک امید تھی جو اس نے اللہ سے باندھ لی تھی، آخرکار موت سے بھی تو اسی دنیا میں ہوتے ہیں نا۔ جو اللہ اسے ہدایت دے سکتا ہے وہ کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ پروفیسر رحمان کے کلاس میں داخل ہوتے ہی تمام طلبہ نے انہیں سلام کیا اور اب وہ باقاعدہ کلاس کا آغاز کرنے والے تھے۔ مس انادل شہزاد۔ جی سر، وہ اپنی سیٹ پہ کھڑی ہوئی۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ پروفیسر نے دلچسپی سے پوچھا۔ سر، جہاں سے روز نکلتا ہے، انادل نے معصومیت سے جواب دیا، جبکہ وہ ان کے سوال کا مطلب اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ تو پھر تو یقیناً آج کوئی خاص دن ہوگا جو انادل صاحبہ آج میرے کلاس میں آنے سے پہلے ہی موجود ہے۔ پروفیسر نے مسکراہٹ چھپائے پوچھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ انایا کی بچی نے اسے آج سونے نہیں دیا، ورنہ وہ آج بھی لیٹ ہی آتی۔ انادل صاحبہ جلدی آنے کی وجہ؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، بے اختیار ہی اس کی زبان سے پھسلا، سوری سر، کل سے ایسا نہیں ہوگا پکا۔ اور اگلے ہی لمحے اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس کی بات سن کر کلاس میں دبے دبے کہے اٹھنے لگے اور مریم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ پروفیسر بھی مسکرا دیے۔ بیٹھ جائیے مس انادل، پروفیسر نے مسکرا کر سر جھٹکا اور باقاعدہ کلاس کا آغاز کیا۔ پہلا لیکچر پروفیسر رحمان کا ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ ہی لیٹ ہوتی تھی۔ شروع میں تو اسے کافی ڈانٹ پڑتی تھی مگر اب پروفیسر کو عادت ہو گئی تھی۔ انادل نہ صرف پروفیسر رحمان کی سب سے پسندیدہ طالب علم تھی بلکہ ڈپارٹمنٹ کے تمام پروفیسرز کی بھی۔ وہ بہت لائق اور ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھی اور تقریباً ہر سرگرمی میں حصہ لیتی تھی۔ انادل کب سے یونیورسٹی کے گیٹ پہ انتظار کر رہی تھی مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی انادل کو خود پر کسی کی نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک لڑکا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرف دیکھنے پر وہ وہاں سے چلا گیا اور انادل نے بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ تبھی انادل کا فون بجا۔ انایا کا فون دیکھ کر اس نے فوراً فون اٹھایا۔ دل، تم چلی جانا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ جاؤں گی۔ اس سے پہلے انادل کچھ کہتی انایا فون کاٹ چکی تھی۔ اف، یہ لڑکی بھی نا۔ چلے خان بابا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ جائے گی۔ یونیورسٹی سے گھر تک کے راستے میں وہ باقاعدہ بہانے ڈھونڈ رہی تھی کہ گھر پہ کیا کہنا ہے۔ آج انایا کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور پہلے دن وہ اپنا رنگ دکھا چکی تھی۔ گاڑی میں بہت تیز میوزک چل رہا تھا اور انایا میڈم فل رفتار سے گاڑی چلا رہی تھی اور رمشا ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی اپنی گاڑی کی عافیت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔
آج یونیورسٹی میں انایا نے کوئی لیکچر نہیں لیا، بلکہ انایا نے اپنی 5 ممبر گینگ کے ساتھ مل کے پوری یونیورسٹی میں ادھم مچایا۔ حالانکہ ان کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور ان کی ریگنگ ہونی تھی، مگر اس نے اپنے 5 ممبرز گینگ کے ساتھ مل کے تمام نئے اسٹوڈنٹس کی ریگنگ کی تھی، اور اب وہ رمشا کی کار ڈرائیو کر کے سڑکوں پہ گھوم رہی تھی۔ اینی خدا کے لیے بس کر دو، میں اس عمر میں مرنا نہیں چاہتی، رمشا نے دہائی دی، جس کا انایا نے رتی برابر بھی اثر نہیں لیا۔ بس پھر کیا تھا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ انایا نے اپنی گاڑی ایک اور گاڑی کو دے ماری۔ اگر مقابل بر وقت بریک نہ لگاتا تو آج بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ میڈم باہر آئیں۔ مقابل اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ تک پہنچ چکا تھا اور اب اسے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ ہائے اللہ اینی، اب کیا ہوگا؟ رمشا کافی ڈری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھتی ہوں، انایا نے اسے تسلی دی۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ انایا نے گاڑی سے نکلتے ہی پوچھا۔ اگر گاڑی چلانا نہیں آتی تو چلاتی کیوں ہے؟ مقابل نے قدرے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ لو جی، ایک تو غلطی خود کی، اوپر سے مجھے سنا رہے ہو۔ انایا نے اس سامنے کھڑے شخص سے کہا، جو کہ اس کے مقابلے کافی لمبا تھا اور کافی وجیح شخصیت کا مالک تھا اور بھورے رنگ کے سوٹ میں اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ میری غلطی کہاں سے ہو گئی؟ آپ کو ڈرائیو کرنا نہیں آتا تو برائے مہربانی گھر بیٹھیں۔ ارمان نے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ مسلسل اسے ہی گھور رہی تھی۔ گوری رنگت، ستواں ناک جو کہ غصے سے لال تھی، ہلکے بھورے بال اور ڈارک براؤن آنکھیں۔ ارمان نے بغور سامنے کھڑی لڑکی کا جائزہ لیا۔ میں کیوں گھر بیٹھوں؟ یہ سڑک تمہارے باپ کی ہے کیا؟ انایا نے اپنی ناک سے مکھی اڑائی۔ دیکھیں محترمہ، میں آپ سے نہایت مہذب اور شائستہ لہجے میں بات کر رہا ہوں اور آپ مسلسل مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہیں۔ ارمان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کون مہذب، کون شائستہ؟ آخر کون ہے یہ؟ انایا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ انادل کی دوست کا نام شائستہ تھا، مگر اس کی تو شادی ہو چکی تھی، تو کیا یہ شخص اس کا شوہر تھا؟ وہ محض سوچ ہی سکی۔ آج کل کی جنریشن بھی نا، مجال ہے جو انہیں ذرا برابر بھی اردو سمجھ آئے، ارمان نے نہایت افسوس سے کہا، جس پہ وہ مزید بگڑ گئی۔ میں کیا تم سے فارسی زبان میں بات کر رہی ہوں؟ اور اچھے سے جانتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو، جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں بس فلرٹ شروع۔ انایا نے ایک ادا سے سامنے آئے بالوں کو پیچھے کیا، جبکہ انایا کی بات سن کے ارمان کا پارا ہائی ہو گیا۔ حالانکہ وہ کافی تحمل مزاج انسان تھا، فلرٹ، اور وہ بھی میں، استغفر اللہ۔ محترمہ، ایک فری کا مشورہ دیتا ہوں میں آپ کو، برائے مہربانی اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔ وہ یہ کہہ کے رکا نہیں، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا اور ایک فراٹے کے ساتھ گاڑی اڑا کے لے گیا۔ انایا کا غصے سے برا حال تھا، وہ اسے پاگل کہہ کے چلا گیا تھا، بدتمیز کہیں کا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی انایا شروع ہو گئی۔ کیا ہوا اینی؟ میں آ ہی رہی تھی تمہارے پیچھے، تم تو رہنے ہی دو، اچھے سے جانتی ہوں تمہیں، انایا نے ہاتھ جھلاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا اس نے؟ رمشا کافی ڈری ہوئی تھی۔ بدتمیز، بد دماغ کہیں کا، اس کی ہمت تو دیکھو، مجھے کہہ رہا تھا اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔ انایا نے نقل اتارتے ہوئے کہا۔ یعنی میں، انایا شہزاد، مستقبل کی ڈاکٹر، ایک سائیکیٹرسٹ۔ انایا کافی غصے میں تھی۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہا تھا، رمشا نے بربراتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ انایا واقعی غصے میں تھی۔ کچھ نہیں، چھوڑو تم پلیز، اب جلدی چلو نا، ڈیڈ ناراض ہو جائیں گے، رمشا نے منت کی، جس پہ اس نے منہ بنا کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ انایا نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور اندر چلی گئی۔ رمشا نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی اپنے گھر کی جانب بڑھا دی۔ انایا کو بالکل بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ انابیہ اور مسرت بیگم بازار گئی ہوئی تھی، لہٰذا اس سے تفتیش کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ البتہ انادل نے اسے کافی سنائی تھی، جس کا اس نے رتی برابر بھی اثر نہیں لیا۔ سڑک پر بہت سے لوگ توڑ پھوڑ کر رہے تھے، یقیناً وہاں کوئی جھگڑا ہوا تھا، لہٰذا آج انادل اور انایا دوسرے راستے سے یونیورسٹی جا رہے تھے۔ اچانک ایک عورت روتی ہوئی ان کی گاڑی کا شیشہ بجانے لگی۔ انادل نے شیشہ نیچے کیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے واسطے میری مدد کرو، میرا بیٹا۔ اس عورت نے روتے ہوئے مین روڈ کی طرف اشارہ کیا، جہاں 2 سال کا بچہ سڑک پہ بیٹھا زاروں کی تار رو رہا تھا۔ وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ توڑ پھوڑ مسلسل جاری تھی، گاڑیوں کو جلایا جا رہا تھا۔ وہ لوگ اپنے جھگڑے میں اتنے مگن تھے کہ کوئی بھی اس بچے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ انادل گاڑی کا دروازہ کھولتے فوراً اس بچے کی طرف بھاگی۔ دل، کیا کر رہی ہو؟ رکو بیٹا، مت جائیں وہاں۔ اینی اور خان بابا اسے آوازیں ہی لگاتے رہ گئے، مگر وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ انادل بہت مشکل سے اس بچے تک پہنچی اور اسے اٹھا کے خود سے لگا لیا۔ توڑ پھوڑ مسلسل جاری تھی۔ وہ بمشکل اپنی گاڑی تک پہنچی۔ اس کی گاڑی تک پہنچنے پر انایا اور خان بابا نے سکھ کا سانس لیا۔ انادل نے بچہ ماں کے حوالے کیا۔ اس عورت نے بچے کو اپنے اندر بھینچ لیا۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آپ نے میرے بچے کی جان بچائی ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، جس پر انادل نے اس عورت کے ہاتھ پکڑ کے نیچے کیے۔
شکریہ کی کوئی بات نہیں، بس آپ اس کا خیال رکھیں۔ وہ عورت وہاں سے جا چکی تھی۔ انادل واپس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تم پاگل ہو؟ انایا کا غصے سے برا حال تھا۔ ہاں شاید نہیں، یقیناً تم پاگل ہو۔ باقی سب لوگ مر گئے تھے جو تم اس مصیبت میں کود پڑی؟ یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں لیکن نہیں، انادل صاحبہ کو تو ہیروئن بننے کا شوق ہے۔ انایا کو اس پر شدید غصہ تھا۔ انایا کی بات کا انادل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹا آپ اس کی مدد کرنے سے انکار بھی تو کر سکتی تھی نا؟ خان بابا نے پہلی بار گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ کیسے انکار کرتی بابا جان؟ اس نے مجھ سے اللہ کے واسطے مدد مانگی تھی۔ انادل کی بات سن کے خان بابا خاموش ہو گئے۔ تم لا علاج ہو، انایا بے اختیار بول اٹھی۔ ہاں شاید، انادل نے جواباً کہا۔ مجھے تو رہ کے اس شخص پہ ترس آ رہا ہے جس کا واسطہ تم سے پڑے گا۔ انایا نے بیزاریت سے کہا۔ بس تم دعا کرو کہ وہ جو کوئی بھی ہو مجھ سے واسطہ پڑھنے سے پہلے اس کا واسطہ اللہ سے پڑھے اور بہت ہی مضبوط واسطہ ہو۔ انادل نے ایک سرد آہ بھری اور گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ بیٹا دھیان سے جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ امی بس بھی کر دیں، صبح سے کوئی 10 بار ایک ہی بات سن کے تھک چکا ہوں میں۔ ارمان کافی بیزار ہوا۔ بیٹا آج تمہارا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے نا، اس لیے فکر ہو رہی ہے۔ شمائلہ بیگم کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ امی میری پیاری امی، میں یونیورسٹی پڑھانے جا رہا ہوں، پڑھنے نہیں۔ ارمان نے بہت پیار سے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں جو بھی ہے اپنا خیال رکھنا۔ اوکے، اور کوئی حکم؟ ارمان نے مسکرا کر کہا، جس پہ شمائلہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا اور ارمان اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ تبھی اچانک اس کا فون بجا۔ سعد کی کال دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ فون اٹھاتے ہی اسپیکر سے سعد کی آواز ابھری۔ ارمان میں مر رہا ہوں، پلیز مجھے بچا لے۔ سعد نے نہایت ہی غمگین لہجے میں کہا۔ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ ارمان نے بیزاریت سے پوچھا۔ وہ اچھے سے سعد کے ڈرامے بازیوں کو جانتا تھا۔ اس بے غیرت اور کمینے انسان نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ کہتا ہے مسٹر سعد آپ پورے 20 منٹ 10 سیکنڈ لیٹ ہیں۔ لیٹ آنے کی وجہ؟ سعد نے نقل اتارتے ہوئے کہا۔ تو پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے بھی کہہ دیا، آنکھ نہیں کھلی میری۔ سعد نے روتے ہوئے کہا۔ پھر؟ ارمان نے دلچسپی سے پوچھا۔ پھر کیا؟ کمینہ کہتا ہے آفس صبح 9 بجے لگتا ہے۔ مسٹر سعد آپ اگلے ایک ہفتے تک صبح 6 بجے یہاں موجود ہوں، ورنہ اس مہینے کی سیلری نہیں ملے گی۔ سعد روحان سا ہوا۔ یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے تجھ پہ، ارمان نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ تو اور نہیں تو کیا، صبح 6 بجے سے باہر گارڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا، آفس بھی بند ہے۔ سعد واقعی بہت دکھی تھا، جس پر ارمان نے بہت مشکل سے امڑتے ہوئے کہے کو روکا۔ ارمان یار، یہاں انسان نہیں بستے، یہاں مشینیں بستی ہیں۔ اب تو ہی بتا، ان مشینوں کی دنیا میں مجھ جیسا زندہ دل انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے تیری، اور اوپر سے وہ گھڑیال گھڑی کی سوئیوں پر چلتا ہے۔ سعد کی ڈرامے بازی فل عروج پر تھی۔ اب ایسے ہی تو وہ اتنا کامیاب نہیں، اور دیکھنا مجھے یقین ہے بہت جلد دنیا کے ٹاپ ینگ بزنس مین میں نام ہوگا اس کا۔ ارمان کے لہجے میں فخر تھا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی کامیابی پہ۔ اور تو مجھے ایک بات بتا، بجائے مجھ سے ہمدردی کے 2 بول بولنے کے تو اس فضول انسان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ سعد کو ارمان کی بات ناگوار گزری۔ وہ ہے ہی تعریف کے قابل۔ ارمان نے سچ کہا۔ دفع ہو جا، مجھے تیرے سے یہ امید نہیں تھی، اور ویسے بھی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آج ہی ریزائن کر دوں گا، مجھ سے نہیں ہوتی ہے نوکری ووکری۔ سعد نے ارمان کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ چل اب میں فون رکھتا ہوں، مجھے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ یہ کہہ کے ارمان نے فون کاٹ دیا اور سعد بھی اس پہ لعنت بھیج کے فون اپنی جیب میں رکھ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ مشتاق صاحب نے آفس کا دروازہ نوک کرتے ہوئے پوچھا۔ یس۔ اجازت ملنے کے بعد وہ اندر داخل ہوئے۔ سر آپ نے کہا تھا کہ سعد صاحب کے متعلق ہر بات آپ کو بتانی ہے۔ ہاتھ میں لفافہ پکڑے مشتاق صاحب نے کہا۔ بولیں۔ مصروف سے انداز میں جواب دیا گیا، جبکہ انگلیاں مسلسل ٹائپ کر رہی تھیں۔ سر انہوں نے ریزگنیشن لیٹر دیا ہے۔ ٹائپ کرتی انگلیاں ایک لمحے کو تھمی تھیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ لیٹر یہاں ٹیبل پہ رکھ دیں اور مسٹر سعد کو میرے آفس میں بھیجیں۔ اوکے سر، مشتاق صاحب نے تابعداری سے جواب دیا۔ کچھ منٹ بعد سعد آفس میں موجود تھا۔ بیٹھے مسٹر سعد۔ شایان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سامنے رکھی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ہاں تو کیا ہے یہ؟ لیٹر ہاتھ میں پکڑے وہ پوچھنے لگا۔ اندھے دیکھ نہیں سکتا ریزگنیشن لیٹر ہے؟ وہ محض سوچ ہی سکا۔ سر یہ ریزگنیشن لیٹر ہے۔ نہایت ہی ادب سے جواب دیا گیا۔ وجہ؟ شایان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتی ہے نوکری ووکری۔ سعد نے سچ کہا۔ تو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی بالکل۔ سعد کا بس چلتا تو وہ اڑ کر یہاں سے چلا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ آفس کے بینک میں 10 کروڑ جمع کروا دیں۔
میں آپ کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لوں گا، شایان نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا جبکہ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ 10 کروڑ؟ کس لیے؟ سعد کو شدید دھچکا پہنچا۔ مسٹر سعد، شایان نے مسٹر پہ زور دیتے ہوئے کہا، یہ جاب کرتے ہوئے آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا جس کے مطابق آپ 1 سال تک یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو جرمانے کے طور پر آپ کو کمپنی کو 10 کروڑ ادا کرنے پڑیں گے۔ کانٹریکٹ تو پڑھا ہوگا نا آپ نے؟ شایان کی بات سن کے سعد کے تو چاروں طبق روشن ہو گئے۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا مگر پڑھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ 10 کروڑ ہیں آپ کے پاس؟ شایان کے لہجے میں طنز تھا جس پہ سعد نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے تو پھر اپنی سیٹ پہ جائیں اور جا کے کام کیجیے، اور مجھے دوبارہ اس قسم کے لیٹرز نہ ملیں، شایان نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، جس پر سعد نے منہ لٹکاتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس نے کوئی 10 بار شایان پہ لعنت بھیجی اور 100 بار خود پہ۔ کیا ہو جاتا اگر وہ ایک بار کانٹریکٹ پڑھ لیتا؟ مگر اب پورے 1 سال تک اس منحوس شخص کی شکل بھی دیکھنی پڑے گی اور اس کی جھڑکیاں بھی سننی پڑیں گی۔ شایان انٹرپرائز میں عروہ کا آج پہلا دن تھا اور ٹینشن کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ وہ شایان کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ 10 بجے ان کی میٹنگ تھی اور وہ شایان انٹرپرائز کے باہر گاڑی کے پاس اپنے باس کا انتظار کر رہی تھی۔ شایان مصروف سے انداز میں فون پہ بات کرتا ہوا گاڑی کی طرف آ رہا تھا اور عروہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ شایان میر، شاندار شخصیت کا مالک، وجاہت سے بھرپور، مغرور، ایک توانا مرد، کامیاب بزنس مین، شایان انٹرپرائز کا CEO، بھوری آنکھوں والا۔ عروہ کے دل کی دنیا ہلا گیا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا جبکہ یہ ایک مشکل کام تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ مشتاق صاحب فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے تھے اور عروہ شایان کے ساتھ۔ شایان ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مسلسل موبائل پر مصروف تھا جبکہ عروہ کی نظریں بار بار بھٹک رہی تھیں۔ سگنل کے لال ہونے پہ گاڑی رکی تھی اور ایک فقیر گاڑی کا شیشہ بجانے لگا جس پہ شایان نے اپنے والیٹ سے 5000 کا نوٹ نکالا، جسے دیکھ کے عروہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آخر فقیر کو کون 5000 دیتا ہے؟ شایان نے شیشہ نیچے کیا۔ اس فقیر نے اسے پیسے نکالتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فقیر کو پیسے دیتا، وہ فقیر پہلے ہی بول اٹھا، اللہ کے واسطے کچھ دے دو صاحب۔ اس کی بات سن کر شایان کی رگیں تن گئی، ماتھے پہ بل پڑ گئے اور آنکھوں میں سرخی دوڑ آئی۔ شایان نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اس فقیر کی آنکھوں میں گاڑ کر ایک ایک لفظ چبا چبا کے ادا کیا، دنیا میں کسی بھی چیز کا واسطہ دے دیتے تو آج یہ تمہارے ہوتے۔ شایان نے 5000 کا نوٹ اس فقیر کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، مگر جس کا واسطہ تم نے مجھے دیا ہے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور سگنل کھلتے ہی گاڑی ایک فراٹے کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور وہ فقیر وہیں منہ کھولے گاڑی کو آگے جاتا دیکھتا رہا۔ عروہ نے نہایت افسوس سے اپنے 27-28 سالہ باس کی طرف دیکھا تو کیا وہ منکر خدا تھا؟ اس نے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ اب نظریں دوبارہ شایان کی جانب نہیں اٹھی تھیں۔ مشتاق صاحب یہ پیسے کسی فقیر کو دے دیجیے گا۔ شایان نے وہ نوٹ مشتاق صاحب کو پکڑا دیا۔ ارمان فون پہ بات کرتے ہوئے آگے کی جانب جا رہا تھا، تبھی اچانک سامنے سے آتی ہوئی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ I'm so sorry، میں نے دیکھا نہیں تھا آپ۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ آپ؟ ارمان نے انگلی اٹھا کے حیرت سے کہا۔ تم؟ انایا کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ انایا نے اپنی ڈارک براؤن آنکھوں کو مزید چھوٹا کرتے ہوئے کہا۔ محترمہ، میں آپ کا پیچھا کیوں کروں گا؟ ارمان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے انایا سے کہا۔ اچھا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم یونیورسٹی پڑھنے آئے ہو، تو کیا ہے تمہارا؟ تو کہاں ہے تمہارا بیگ، تمہاری کتابیں، جھوٹے کہیں کے؟ انایا کی بات پر ارمان نے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی۔ دیکھیے محترمہ، میں یہاں پڑھنے نہیں بلکہ… اس سے پہلے ارمان اپنا جملہ مکمل کرتا وہ پہلے ہی بول اٹھی۔ چلو ہٹو، بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئی جبکہ ارمان نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کلاس نہیں لینی کیا؟ فائزہ نے آ کر اس کا کندھا ہلایا۔ مجھے نہیں لینی کوئی کلاس فلاس۔ انایا کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ یار چلو نا، میں نے سنا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی بہت ہی ینگ اور ہینڈسم پروفیسر آئے ہیں اور پہلا لیکچر انہی کا ہے۔ فائزہ نے چہکتے ہوئے کہا جس پہ انایا کا منہ مزید بگڑ گیا۔ تمہیں تو ہر دوسرا شخص ہی ہینڈسم لگتا ہے، انایا نے بگڑے منہ کے ساتھ کہا۔ اچھا نا، اب چلو بھی۔ فائزہ انایا کو زبردستی کلاس میں لے گئی۔
9 بجے کلاس کا آغاز ہوا اور ارمان کلاس میں داخل ہوا۔ ارمان کو دیکھ کر عنایا کو شدید دھچکا پہنچا۔ اف، کتنا ہینڈسم ہے! فائزہ نے بہت دلچسپی سے ارمان کا جائزہ لیا۔ کون ہے یہ؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا جبکہ اس کا دماغ اسے خطرے کا سگنل دے رہا تھا۔ ہمارے نئے پروفیسر، فائزہ نے مسکرا کے کہا، جس پہ عنایا نے فوراً سامنے پڑی کتاب اپنے چہرے کے آگے کی۔ ارمان کی نظر ابھی عنایا پہ نہیں پڑی تھی۔ السلام علیکم کلاس، میرا نام ارمان خان ہے اور میں ہوں آپ کا نیا پروفیسر۔ اب سے پہلا لیکچر میں ہی لوں گا، ارمان نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا۔ کیونکہ آج میرا آپ سب کے ساتھ پہلا دن ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی مجھے اپنا تعارف کروائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں۔ تمام طالب علم اب ایک ایک کر کے اپنا تعارف کروا رہے تھے اور فائزہ بے صبری سے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر عنایا پہ پڑی۔ یہ کتاب کیوں آگے کی ہوئی ہے تم نے؟ فائزہ کو حیرت ہوئی۔ یہ وہی ہے، عنایا نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ کون؟ فائزہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہی گاڑی والا۔ پہلے پہل تو فائزہ کو عنایا کی بات سمجھ نہیں آئی، پھر اچانک ہی اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ کیا؟ فائزہ نے پھٹی آنکھوں سے عنایا کی طرف دیکھا جس پہ عنایا نے افسردگی سے سر ہلایا۔ عنایا، رمشا، فائزہ، دعا اور نور کالج فرینڈز تھے اور ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے تھے۔ آج یونیورسٹی صرف فائزہ اور عنایا آئی تھی، باقی دونوں چھٹی پہ تھی اور عنایا نے بہت فخر سے گاڑی والا واقعہ اپنی دوستوں کو بتایا تھا۔ فائزہ کی باری آنے پر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اب باری عنایا کی تھی۔ عنایا اپنی سیٹ پہ کھڑی ہوئی جبکہ چہرے کے آگے ابھی بھی کتاب تھی۔ عنایا نے 2 لفظی جملوں میں اپنا تعارف کروا کر اپنی جان چھڑوائی، جبکہ ارمان کو وہ لڑکی کافی عجیب لگی تھی۔ مس عنایا، یہ آپ نے چہرے کے آگے کتاب کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ارمان کو حیرت ہوئی۔ سر، میں پردہ کرتی ہوں۔ عنایا کے ذہن میں جو آیا وہ بول گئی، جس پہ فائزہ نے اپنا سر پیٹا۔ یہ کون سا طریقہ ہے پردہ کرنے کا؟ ارمان نے دلچسپی سے پوچھا، جس پہ عنایا کو کوئی جواب نہ سوجا، لہٰذا وہ خاموش رہی۔ کتاب ہٹائیں؟ ارمان نے بہت نرمی سے کہا۔ نہیں سر، میں نہیں ہٹا سکتی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کتاب ہٹائیں۔ اب کی بار ارمان کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ ہٹا دوں گی تو آپ مجھے کلاس سے باہر نکال دیں گے۔ عنایا روحان سی ہوئی۔ میں آپ کو کلاس سے باہر کیوں نکالوں گا؟ وہ ضبط کے آخری دہانے پر تھا۔ میں نے کہا ہٹائیں اسے، ارمان نے غصے سے کہا، جس پہ عنایا نے کتاب ہٹا دی۔ اب سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں 2 موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے، جبکہ عنایا کو دیکھ کر ارمان کو ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ بیٹھ جائیں مس عنایا، ارمان نے ایک تاسف بھری نگاہ عنایا پہ ڈالی اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اب وہ باقی طالب علموں سے تعارف لے رہا تھا جبکہ عنایا وہیں شل تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کی بے عزتی کرے گا، کلاس سے باہر نکال دے گا، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ فائزہ نے ہاتھ کھینچ کر عنایا کو واپس بٹھایا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد شایان نے ایک اور گاڑی منگوائی، اسے کہیں اور جانا تھا، جبکہ مشتاق صاحب اور عروہ کو ابھی آفس جانا تھا۔ مشتاق صاحب؟ جی سر۔ یہ لڑکی؟ شایان نے عروہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی مجھے کل سے آفس میں نہ دکھے، اسے فارغ کریں۔ جی سر، مشتاق صاحب نے تابعداری سے جواب دیا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ عروہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ سر، آپ مجھے ایسے کیسے نکال سکتے ہیں جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے؟ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ شایان نے اپنے بڑھتے قدم وہیں روک دیے اور سن گلاسز اتار کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سرد تاثرات سے کہا، مجھے اپنے آفس میں ایسے لوگ ہرگز برداشت نہیں جو کام سے زیادہ مجھ پہ فوکس کریں۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا جبکہ عروہ وہیں ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی، مگر کیسے؟ اس مغرور صفت انسان نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، پھر اسے کیسے پتہ چلا؟ اور اگر پتہ چل بھی گیا تھا تو اسے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح اس کے منہ پر یہ بات کرے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، ڈھیٹ، مغرور اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامنے والے کو چت کرنے والا۔ اپیا، چچی جان کہہ رہی ہیں آج دوپہر کے کھانے میں کوفتے ضرور بنانے ہیں، عنایا نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں، خیریت؟ ہاں، وہ ذیشان بھائی آ رہے ہیں نا آج، اس لیے، اور چچی جان کا حکم ہے کہ ان کے لاڈلے بیٹے کی من پسند ڈش بنائی جائے۔ عنایا یہ کہہ کے چلی گئی جبکہ ذیشان کا نام سن کر بے اختیار ہی انابیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دوپہر کا کھانا سب نے ساتھ مل کے کھایا تھا، سوائے عنایا کے، سوائے انادل کے۔ وہ ذیشان اور معیز کے ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ کھانے کے بعد انابیہ کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بے اختیار پلٹی، اگر بر وقت وہ اس کے منہ پہ ہاتھ نہ رکھتا تو یقیناً وہ چیخ دیتی۔ کیا کر رہی ہو؟ میں ہوں۔ ذیشان نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کچھ چاہیے آپ کو؟
انابیہ نے بہت مشکل سے اپنے بے قابو ہوتے ہوئے دل کو سنبھالا۔ ذیشان انابیہ کے بہت قریب کھڑا تھا، تبھی عنایہ کچن میں داخل ہوئی۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے۔ ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر عنایہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے بولنے لگی، جس پر انابیہ سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی اور ذیشان بھی اس سے 2 قدم دور ہوا۔ مانا کہ منقوہاں ہیں آپ کی، مگر پھر بھی بندہ کچھ خیال ہی کر لیتا ہے۔ اب وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کر ان دونوں کو گھورنے لگی، جس پہ وہ دونوں ہی شرمندہ ہوئے۔ ذیشان بھائی، آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، آپ اتنے ان رومانٹک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کچن میں کون رومانس کرتا ہے؟ میری جگہ چچی جان آ جاتی نا تو آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، بس میری معصوم بہن کی شامت آ جاتی۔ آپ سے اتنا نہیں ہوتا کہ اپیا کو باہر لے جائیں، انہیں گھمائیں پھرائیں، شاپنگ کرائیں، لانگ ڈرائیو پہ لے جائیں، پھر جتنا مرضی رومانس کریں، ہمیں کیا؟ عنایہ کی بات سن کے ہماری حیرت کے انابیہ کا منہ کھل گیا۔ ابھی ذیشان یہاں نہ ہوتا تو وہ اچھے سے اس کی طبیعت درست کرتی، جبکہ ذیشان کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے عنایہ کا آئیڈیا اچھا لگا تھا۔ اچھا، اب جلدی سے چائے لے آئیں، سب انتظار کر رہے ہیں، یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد انابیہ نے گھور کر ذیشان کو دیکھا۔ اب یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ نہ جاؤں تو؟ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ذیشان، انابیہ نے غصے سے کہا۔ اوکے اوکے، جا رہا ہوں۔ ذیشان نے باہر کی جانب قدم اٹھائے تو انابیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ انابیہ نے چولہا بند کیا اور کپوں میں چائے انڈیلنے لگی۔ آج شام تیار ہے نا، باہر جا رہے ہیں۔ کچن سے باہر جاتے ہوئے ذیشان نے انابیہ سے کہا، جس پر انابیہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ بیا، کیا ہے یار یہ سب؟ میں نے تمہیں تیار ہونے کا کہا تھا۔ ذیشان نے خفا لہجے میں کہا۔ سوری، میں نہیں جا سکتی، ابھی مجھے رات کا کھانا بھی بنانا ہے۔ انابیہ نے بیچارگی سے کہا، کوئی اور نہیں ہے کیا کھانا بنانے کے لیے؟ میں اتنے دنوں بعد آیا ہوں اور تم ایسے بہانے بنا رہی ہو۔ یار، دل اور اینی ہے نا، آج وہ بنا لیں گی کھانا۔ وہ کبھی نہیں مانیں گی، اور ویسے بھی انہیں کہاں آتا ہے کھانا بنانا۔ بھیا، میں کچھ نہیں سنوں گا، تم چپ چاپ جا کے تیار ہو اور میں ان دونوں سے خود بات کر لوں گا۔ مگر میرا ڈرامہ؟ وہ منمنائی تھی۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے، چپ چاپ جا کے تیار ہو ورنہ آج کے بعد تمہارے سارے ڈرامے بند۔ ذیشان نے سختی سے کہا، جس پہ انابیہ ڈر گئی، کہیں واقعی وہ ایسا کر ہی نہ دے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب گئی اور ذیشان اس کی سپیڈ دیکھ کے مسکرا دیا۔ اچانک ہی ذیشان کی نظر لاؤنج میں داخل ہوتی عنایہ پہ پڑی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اینی؟ ذیشان نے اسے آواز دی۔ جی بھائی؟ یہ تو وہی نیل کلر ہے نا جو تم نے پچھلی بار لگایا تھا؟ اس کی بات سن کے عنایہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے پاس کوئی اور نیل کلر نہیں ہے شاید۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے لیے کافی سارے نیل کلرز خرید لوں۔ ذیشان نے جان بوجھ کے عنایہ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ کیا واقعی؟ وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ ہاں بالکل، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ آج رات میں اور انابیہ باہر جائیں گے، کھانا تمہیں اور دل کو بنانا پڑے گا۔ ذیشان نے گویا اس کے سر پہ بوم پھوڑا تھا۔ کیا؟ وہ چیخی تھی۔ کھانا، اور وہ بھی میں؟ ہرگز نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے تو پھر نیل کلرز بھول جاؤ۔ ذیشان نے کندھے اچکائے اور آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اچھا رکیں، مجھے منظور ہے، مگر دل نہیں مانے گی۔ عنایہ نے اسے اپنی پریشانی بتائی۔ مان جائے گی، تم اس سے کہنا کہ وہ جون سی کتاب کہے کہ میں اسے لا دوں گا۔ ذیشان نے ایک لمحے میں عنایہ کی پریشانی کا حل بتایا۔ عنایہ نے انادل کو جا کے سب کچھ بتایا۔ پہلے پہل تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن بعد میں اپنی من پسند کتابوں کے لالچ میں وہ مان گئی۔ ذیشان اور انابیہ جا چکے تھے اور وہ دونوں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، جبکہ ان دونوں میں سے کسی کو کھانا بنانا تو دور بلکہ چائے بنانا بھی نہیں آتی تھی۔ آج وائی فائی بھی نہیں چل رہا تھا، لہٰذا وہ یوٹیوب سے کوئی ریسیپی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور چچی جان سے مدد لینے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو بھی کرنا تھا انہیں خود ہی کرنا تھا۔ دل، یہ آٹا کیسے گوندھتے ہیں؟ عنایہ نے بیچارگی سے کہا تھا۔ اف اینی، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا۔ پہلے آٹا لو، پھر اس میں پانی ڈال کر اسے اچھے سے مکس کرو۔ انادل نے پیاز چھیلتے ہوئے عنایہ سے کہا۔ ہاں، جیسے تمہیں تو سب پتا ہے نا؟ عنایہ نے منہ بنایا۔ ہاں، میں نے اپیا کو گوندھتے ہوئے دیکھا تھا، انادل نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، جبکہ پیاز کاٹنے کی وجہ سے آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ بہت ڈھونڈنے پر بالآخر عنایہ کو آٹے کا ڈبہ مل گیا۔ دل، اسے کس چیز میں نکالوں؟ عنایہ نے ایک بار پھر کہا۔ کسی بھی چیز میں نکال لو۔ رکو ایک منٹ، یہ لو، اس میں نکالو۔
انادل نے اسے سالن کا ڈونگا پکڑایا اور انایا نے اس میں آٹا نکالا اور پانی ڈال دیا۔ اب کیا کروں؟ اسے اپنے ہاتھوں سے نو ویز، میرے ہاتھ میں لگ جائے گا، میں اسے چمچ سے مکس کروں گی، انایا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ انادل انایا کو سب کچھ ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ اس کام میں بہت ماہر ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں نے پورے کچن کا حال بگاڑ دیا، جگہ جگہ آٹا گرا پڑا تھا، پورے کچن میں برتن بکھرے ہوئے تھے اور وہ دونوں نہ جانے کون سی نئی ڈش ایجاد کر رہی تھی۔ انایا نے بہت مشکل سے آٹا گوندھا جبکہ وہ آٹا ہرگز نہیں تھا۔ چمچ سے مکس کرتے کرتے وہ مزید پانی ڈالتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آٹے کی بہت پتلی لئی تیار کر لی تھی۔ اینی یہ کیا کیا تم نے؟ انادل کو صدمہ پہنچا۔ کیا مطلب؟ آٹا گوندھا ہے اور کیا؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ ویسا نہیں ہے جیسا اپیا گوندھتی ہیں۔ ہاں تو کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی ہر انسان کے ہاتھ کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ تم دیکھنا کتنی اچھی روٹیاں بنیں گی اس کی، انایا نے لاپرواہی سے کہا اور انادل بھی اس کی بات سے متفق ہو گئی۔ آخرکار انایا نے کوئی غلط بات تھوڑی کی تھی۔ انادل نے بہت محنت سے آلو گوشت بنایا جبکہ دیکھنے پر وہ کوئی نئی تخلیق ہی لگ رہی تھی۔ بہرحال اس نے محنت ضرور کی تھی۔ اب وہ انایا کے گوندھے گئے آٹے کی روٹیاں بنا رہی تھی جو کہ ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اس نے تھوڑا تھوڑا پیسٹ توے پہ ڈال کر روٹیاں بنائیں جبکہ وہ روٹیاں ہرگز نہیں تھیں۔ خیر اس نے کوشش ضرور کی تھی۔ سارے کام بگاڑنے کے بعد یعنی سارے کام کرنے کے بعد بالآخر ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ اب میٹھے کی باری تھی اور میٹھے میں انہیں کھیر بنانی تھی۔ دل، یہ کھیر کس برتن میں بنائیں؟ انایا کافی تھک چکی تھی اور اسے شدید پچھتاوا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی ذیشان کو مشورہ دینے کی؟ میں نے ایک بار چچی جان کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ کسی کھلے اور بڑے برتن میں کھیر بنانا، انادل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر انایا نے ارد گرد نظر گھمائی کہ کہیں کوئی ایسا برتن مل جائے اور بالآخر اسے ایسا برتن مل گیا۔ یہ دیکھو مل گیا مجھے، انایا نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ ہاتھ میں پرات لیے انادل کی جانب بڑھ رہی تھی جبکہ انادل کو بھی کافی خوشی ہوئی تھی کیونکہ وہ برتن بڑا اور کھلا بھی تھا۔ ان دونوں نے پرات چولہے پہ رکھا اور اس میں دودھ اور چاول ڈال کر کھیر بنانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ حالانکہ ان دونوں جھلیوں کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ پرات میں آٹا گوندھتے ہیں اور جس برتن میں انہوں نے آٹا گوندا ہے اس میں سالن نکالتے ہیں۔ مسرت، ایک دفعہ جا کے دیکھو تو صحیح، بیچاری بچیاں کب سے کچن میں لگی ہوئی ہیں، اشفاق صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، جس پر وہ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئیں اور سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ جگہ جگہ پر ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ زمین پر پیاز کے چھلکے پڑے تھے جبکہ چھلکے کم پیاز زیادہ تھے۔ چولہے پر پرات رکھے جانے وہ دونوں کیا کر رہی تھیں؟ ہر جگہ آٹا ہی آٹا تھا، یہاں تک کہ ان دونوں کے چہروں پر بھی۔ سامنے پلیٹ میں کچھ کچی اور جلی ہوئی روٹیاں رکھی تھیں۔ ماری غصے اور صدمے کے مسرت کا برا حال تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ مسرت بیگم نے چلا کر کہا جس پہ وہ دونوں گھبرا کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی۔ کھانا بنا رہے ہیں، جواب انایا کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ایسے بناتے ہیں کھانا؟ مسرت بیگم نے گرجدار آواز میں کہا جس پہ ان دونوں نے زور و شور سے اپنا سر ہلایا۔ اور بس مسرت بیگم کا صبر جواب دے گیا۔ انابیہ کو ذیشان ابھی ابھی گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ کچن سے مسرت بیگم کے چیخنے کی آواز سن کے وہ کچن کی طرف بھاگی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا کچن جو اس نے اتنے پیار سے سجایا تھا، ہر چیز تہس نہس ہو چکی تھی۔ سامنے وہ دونوں سر جھکائے ڈانٹ سن رہی تھی۔ تبھی مسرت بیگم کی نظر انابیہ پہ پڑی۔ بیا، اچھا ہوا جو تم آ گئیں، دیکھو ان نکمیوں نے کیا کیا ہے، اب تم ہی سنبھالو یہ سب، میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ مسرت بیگم اپنا سر پکڑے کچن سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد انایا اور انادل نے نظر اٹھا کے انابیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف غصہ تھا۔ اپیا وہ، اس سے پہلے انادل کچھ کہتی انابیہ پہلے ہی بول اٹھی، تم دونوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انابیہ کو غصہ بہت کم آتا تھا مگر آج وہ بہت غصے میں تھی، لہٰذا ان دونوں نے چپ چاپ وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ آج واقعی ان دونوں کو اس کہاوت کی سمجھ آ گئی تھی کہ لالچ بری بلا ہے۔ ان کے جانے کے بعد انابیہ نے افسوس سے پورے کچن کی طرف دیکھا۔ اب اسے ہی سب صاف کرنا تھا۔ ذیشان کے تو ابھی اور بھی پلانس تھے مگر وہ ضد کر کے اسے جلدی گھر لے آئی تھی اور آتے ہوئے سب گھر والوں کے لیے کھانا پیک کروانا نہ بھولی تھی۔ اسے اپنی دونوں بہنوں سے کوئی اچھی امید نہ تھی اور وہ اس کی امید پہ پوری اتری تھی۔ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے انایا اور انادل نے انابیہ سے معافی مانگی کیونکہ ان کی وجہ سے اس بیچاری کو آدھی رات تک کچن کی صفائی کرنی پڑی تھی، اور انابیہ نے اپنی نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کو معاف کر دیا تھا۔ ذیشان آفس کے لیے نکل رہا تھا، تبھی ان دونوں نے اسے آ گھیرا۔
انایا نے نیل کلرز اور انادل نے کتابوں کا مطالبہ کیا اور ذیشان تو ایسے انجان بنا جیسے اسے تو کچھ یاد ہی نہ ہو، جس پہ انادل نے صبر کے گھونٹ بھرے جبکہ انایا بدلہ لینے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شایان کی سماعتوں سے سورہ کہف کی آیات ٹکرائیں۔ اس نے لاؤنج میں لگے بڑے سائز کے LED کی طرف دیکھا جہاں پہ تلاوت چل رہی تھی۔ شایان کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے میز پہ پڑے ہوئے گلدان کو شدت سے اٹھا کر LED کی اسکرین پر مارا کہ وہ چکنا چور ہو گئی۔ بختو جو کام میں مصروف تھا دوڑتا ہوا لاؤنج کی طرف آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے بے اختیار ہی تھوک نکلا۔ صاحب! بختو نے بہت مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ شایان نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ دھاڑا تھا جس پہ بختو بری طرح سہم گیا۔ صاحب وہ آج جمعہ تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ… بختو نے اٹک اٹک کر بہت مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ یہ تمہاری آخری غلطی ہے۔ آج کے بعد اگر اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت چلی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ شایان نے انگلی اٹھا کر بختو کو وارننگ دی اور تیزی سے زینے پھلانگتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد بختو کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کمرے میں آتے ہی شایان نے زور سے دروازہ بند کیا اور اپنا کوٹ اتار کے دور پھینکا۔ اپنے غصے کی شدت کو کم کرنے کے لیے اب وہ ہر چیز اٹھا کے پھینک رہا تھا۔ قرآن پڑھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ بے اختیار ہی اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ میرے بیٹے کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ ایک اور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اپنا سر پکڑے نڈھال سی حالت میں وہ بستر پہ ٹھہر گیا۔ اذیت و کرب سے اس نے آنکھیں موند لیں۔ آنکھ سے ایک آنسو بہہ کر گال میں جذب ہو گیا تھا۔ انادل بستر پہ چت لیٹی تھی تبھی انابیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دل، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی تھی اور تم یہاں لیٹی ہو؟ انابیہ نے انادل کا کندھا ہلایا جس پہ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور کانوں پہ سے ہینڈ فری نکال کر سائڈ پہ رکھ دی۔ تم رو رہی ہو؟ انابیہ نے فکرمندی سے پوچھا۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ انادل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ ایسے ہی کون روتا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ انابیہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اپیا، اس کی آواز… آنسو ایک بار پھر بہنا شروع ہو گئے۔ اس کی آواز میں جادو ہے اپیا، ایک سحر ہے جو مجھ پہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز، قرات، تلفظ، ہر چیز مجھے دیوانہ بنا دیتی ہے۔ کیا واقعی اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے؟ انابیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، بہت خوبصورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آج تک نہ جانے کتنے قاریوں کی تلاوت سنی ہے مگر وہ شخص… میں نہیں جانتی کون ہے، کہاں ہے، مگر اللہ پاک کا خاص کرم ہے اس پہ۔ انادل کی بات سن کر انابیہ مسکرانے لگی۔ یعنی تمہیں بہت پسند ہے اس شخص کی آواز؟ پسند؟ نہیں اپیا، مجھے عشق ہے اس آواز سے۔ لیکن ایک چیز کا افسوس ہے، انادل نے افسردگی سے کہا۔ کس چیز کا؟ میں نے صرف 114 میں سے 22 صورتوں کی تلاوت ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری شدت سے خواہش ہے کہ میں اس آواز میں پورے قرآن پاک کی تلاوت سنوں۔ اللہ تمہاری خواہش پوری کرے۔ انابیہ مدھم سا مسکرائی۔ آمین، جس پہ انادل کی زبان اور دل دونوں نے بیک وقت آمین کہا۔ چلو، تمہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، انابیہ نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر ذیشان بھائی؟ وہ نہیں ہے گھر پہ، تم آ جاؤ۔ اچھا، آپ چلے، میں آتی ہوں۔ ہفتے کے دن تقریباً یونیورسٹی خالی تھی۔ اکا دکا طالب علم یونیورسٹی میں موجود تھے۔ آج انایا یونیورسٹی نہیں آئی تھی جبکہ انادل اور مریم کو ایک اسائنمنٹ جمع کروانی تھی جس کے سلسلے میں وہ آج یونی آئی تھی۔ اف، اب یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ انادل نے گہرا سانس خارج کیا۔ کیا؟ مریم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ لڑکا کتنے دنوں سے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ انادل نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ تیز تیز قدم اٹھا کر اس لڑکے تک پہنچ چکی تھی۔ مریم نے بھی اس کی پیروی کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ انادل نے غصے سے اس لڑکے سے کہا۔ جی؟ اس لڑکے نے ناسمجھی سے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ انہی کی کلاس کا ایک لڑکا تھا جو کہ ایک دیہاتی تھا، 2 مہینے پہلے ہی ٹرانسفر کروا کے ان کی یونیورسٹی میں آیا تھا۔ کالی شلوار قمیض، پاؤں میں خصے، آنکھوں پہ چشمہ اور بالوں میں تیل۔ انادل نے سر تا پیر اس لڑکے کا جائزہ لیا۔ کیا جی، اتنے دنوں سے میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اگر میں تمہیں نظر انداز کر رہی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے کسی چیز کا علم نہیں۔ انادل کی آنکھوں میں صرف غصہ تھا۔ باجی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ بلال روحان سا ہوا۔ اچھا، اس لیے ہر جگہ میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اب کی بار اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو لڑکوں کے صرف باجی، آپی یا بہن کہنے پہ نرم پڑ جائیں۔ وہ جی، مجھے نا انادل باجی آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس لیے میں ہر جگہ آپ کا پیچھا کر رہا تھا۔ بلال نے شرمندگی سے سر جھکا کے کہا جس پہ انادل اور مریم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیسی بات؟ اب
کی بار سوال مریم کی طرف سے کیا گیا تھا۔ جی وہ، کیا ہم کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ بلال نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں، جو بھی بات کرنی ہے یہی کرو، مریم نے فوراً کہا، جس پہ بلال رونے لگ گیا۔ پلیز، بلال نے منت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کیفیٹیریا چل کے بات کرتے ہیں۔ انادل کو اس لڑکے پہ ترس آیا کیونکہ اس کے بھولے پن اور سادگی کی وجہ سے کلاس کے اکثر لڑکے اور لڑکیاں اسے تنگ کرتے تھے۔ اب وہ تینوں کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے اور بلال مسلسل سوں سوں کر رہا تھا، جس پہ مریم سخت بیزار ہوئی۔ اب بولو بھی، مریم نے بیزاریت سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، اور انادل بھی بلال کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی وہ، میرا نام بلال ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں، بلال نے گفتگو کا آغاز کیا۔ یہ سب ہمیں پتہ ہے ڈفر، آگے بولو۔ مریم کافی ضد ہوئی اور انادل خاموش تھی۔ جی بتاتا ہوں، بلال نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر سے بولنا شروع کیا۔ جی ہم نا پنڈ میں رہتے ہیں، میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے جی، اسے نا جی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی جی، پھر نا اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے کر کسی اور سے شادی کر لی، اب وہ مجنوں بنا پھرتا ہے۔ بولتے بولتے بلال نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ آگے بولو گے؟ مریم کا تجسس سے برا حال تھا، جس پہ بلال نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ اس نے نا 2 بار خودکشی کی کوشش کی ہے، ایک بار پنکھے سے لٹک کر اور دوسری بار نیند کی گولیاں کھا کے۔ جی اماں بہت پریشان ہے جی کہ کہیں وہ دوبارہ ایسا نہ کر لے۔ بلال کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا یہ سب جان کر، مگر یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ انادل نے ناسمجھی سے بلال سے پوچھا۔ کیونکہ آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں باجی۔ بلال ایک بار پھر روحان سا ہوا۔ میں کیسے؟ انادل نے بے یقینی سے پوچھا، اور مریم کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ جی وہ نا کچھ دنوں پہلے میری اماں کے خواب میں نا میرے ابا آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نیک اور اچھے دل کی مالک لڑکی ہی یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ بلال کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور انادل اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ انادل باجی، میں جب سے یہاں آیا ہوں نا، آپ سے زیادہ نیک اور اچھی لڑکی میں نے نہیں دیکھی۔ انادل باجی پلیز میری مدد کر دینا، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں۔ بلال کی بات سن کر انادل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا اور مریم نے جاندار قہقہا لگایا، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ارمان کے کانوں سے اس لڑکے کی آواز ٹکرائی۔ وہ کسی وظیفے کی بات کر رہا تھا۔ ارمان کے قدم خود بخود وہیں رک گئے۔ تم مجھ سے وظیفہ مانگ رہے ہو؟ انادل نے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا، جس پہ بلال نے معصومیت سے سہ ہلایا اور انادل نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ ایک مشکل کام تھا، کیا وہ کوئی پیڑ نہیں لگتی تھی جس سے وہ وظیفے پوچھ رہا تھا؟ تمہارے والد کا نام افضل ہے نا؟ انادل کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بلال نے حیرانگی سے کہا۔ ظاہری سی بات ہے، اب وہ ان کا کلاس فیلو تھا تو انادل کو اس کا پورا نام تو پتہ ہی تھا۔ لو پھر تو تم بالکل ٹھیک جگہ پہ آئے ہو۔ کل رات تمہارے والد میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے وظیفہ بھی بتایا تھا۔ آنکھوں میں گہری چمک لیے انادل نے بلال سے کہا، جس پر مریم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا اور انادل نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ کیا واقعی؟ بلال خوشی سے اچھلا تھا۔ ہاں بالکل۔ اب انادل کہہ رہا تھا، اس لڑکے کو سبق سکھانے کا تھا جو کہ اس سے وظیفہ مانگ رہا تھا۔ تمہارے پاس کوئی ڈائری اور پین ہے؟ انادل کی بات سن کے بلال نے اپنے بیگ سے ڈائری اور پین نکالا۔ لکھو۔ سب سے پہلے تم نے اپنے گھر کے کچن میں جانا ہے، پھر اس کے بعد تم نے کوئی برتن لے لینا ہے، بلکہ کڑھائی ہی لے لینا جس میں پکوڑے تلتے ہیں۔ اگر ابھی انابیہ یہاں ہوتی تو یقیناً اسے بہت خوشی ہوتی، کم از کم اس کی پھوپھ بہن کو اتنا تو پتہ تھا کہ کڑھائی میں پکوڑے تلتے ہیں۔ پھر اس میں بہت سارا گھی یا تیل ڈال دینا، پھر اس میں یہ پرچی ڈال دینا۔ انادل نے اپنے بیگ کے سائڈ پاکٹ سے ایک پرچی نکال کے اسے دی۔ وہ اس کی کتابوں کی رسید تھی اور بلال نے بھی اسے کھول کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ بلال انادل کی بتائی گئی ہر ایک بات بہت انہماک سے لکھ رہا تھا۔ پھر اسے چولہے پہ رکھ دینا اور چولہا جلا دینا اور گھی کو اچھی طرح گرم کرنا یہاں تک کہ وہ کھول جائے، پھر اپنے بھائی کو کچن میں لے کے جانا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کڑھائی میں ڈال دینا۔ اس کے پاس سن کے مریم کی آنکھیں کھل گئیں اور ارمان بھی مسکرا اٹھا۔ ایسے تو جی اس کا ہاتھ چل جائے گا؟ بلال نے فکر مندی سے پوچھا۔ خاموش گستاخ، درمیان میں بولنے کی اجازت نہیں۔ انادل نے زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پہ مارا، جس پہ بلال سہم گیا اور مریم کے لیے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ میرے موکل یہیں پہ موجود ہیں، انہیں غصہ آ گیا نا تو تمہاری جان لے لیں گے۔ انادل نے بلال کو ڈرایا اور بلال واقعی ڈر گیا۔ جی معاف کر دیں جی، غلطی ہو گئی۔ بلال نے ڈرتے ہوئے ارد گرد دیکھا، کہیں واقعی کوئی موکل آ کر اس کی جان ہی نہ لے لے۔ انادل نے گہرا سانس خارج کر کے پھر سے بولنا شروع کیا۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں یاد آیا، تم نے پورے 5 منٹ تک اس کا ہاتھ کڑھائی میں رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کے سر سے یہ عشق وشق کا جن اتر جائے گا، اور اگر پھر بھی وہ اس لڑکی کا نام لے تو
تم پھر یہ وظیفہ کرنا، دوبارہ خودکشی کا خیال بھی نہیں آئے گا اسے۔ انادل نے لاپرواہی سے کہا، جس پہ مریم وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ اب وہ مزید اپنی ہنسی نہیں روک سکتی تھی۔ یہ وظیفہ کام کرے گا جی؟ بلال نے ڈرتے ہوئے انادل سے پوچھا۔ ہاں بالکل 100%، انادل نے پر یقین انداز میں کہا، جس پہ بلال نے اس بات میں زر ہلایا اور ارمان نے مسکرا کر اپنا سر جھٹکا اور آگے کی جانب بڑھ گیا۔ چلو بھاگو یہاں سے، انادل نے اسے جانے کا اشارہ کیا، جس پہ بلال اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ اوئے رکو، انادل نے پیچھے سے اسے آواز دی۔ جی؟ بلال اس کی جانب پلٹا۔ اس دنیا میں نا کوئی بھی کام مفت میں نہیں ہوتا۔ کتنے پیسے ہیں اس وقت تمہارے پاس؟ انادل کے کہنے پر بلال نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا۔ والیٹ میں پورے 15,000 تھے، جسے دیکھ کے انادل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اتنے میں اس کی تینوں من پسند کتابیں آ جائیں گی۔ انادل نے وہ پیسے بلال کے ہاتھ سے اچک لیے اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ بلال کے وہاں سے جانے کے بعد مریم انادل کے پاس آئی اور ہنس ہنس کر اس کا برا حال تھا۔ یار کیا وظیفہ بتایا تم نے؟ ہنسنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور انادل بھی ہنس دی۔ میرا بس چلے نا تو میں اس دنیا کے ہر لڑکے اور لڑکی کو یہی مشورہ دوں جن کے سر پہ خودکشی کا بھوت سوار ہے۔ اب وہ دونوں کیفیٹیریا سے باہر نکل کر گراؤنڈ کی طرف جا رہی تھی۔ اچھا جی، مریم نے مسکرا کے انادل کی طرف دیکھا۔ ہاں تو اور نہیں کیا؟ اور نہیں تو کیا؟ اپنی نس کاٹ لینا، پنکھے سے لٹک جانا، نیند کی گولیاں کھا لینا، یہ بھی بھلا کوئی طریقہ ہے؟ اگر اتنی سچی محبت ہے تو ایک دفعہ کھولتے ہوئے تیل میں ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں۔ 100% گارنٹی سے کہتی ہوں اگلے 2-3 ہفتے تک اپنے محبوب کا خیال بھی نہیں آئے گا، اور اگر پھر بھی کسی کو خیال آیا تو پھر میں مان لوں گی کہ محبت سچی ہے۔ انادل کی بات پر مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ خودکشی کر لینا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ایک شخص کی محبت کی خاطر اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہی تھی، تبھی اچانک کچھ طالب علم بھاگتے ہوئے باہر کی جانب جا رہے تھے۔ انادل اور مریم دونوں پریشان ہو گئی۔ مریم نے ایک لڑکی کو روک کر اس سے وجہ پوچھی۔ کیا ہوا، تم لوگ بھاگ کے کہاں جا رہے ہو؟ وہ باہر بلڈنگ پہ ایک لڑکی خودکشی کرنے جا رہی ہے، لڑکی نے ہانپتے ہوئے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد انادل اور مریم بھی اسی سمت بھاگی۔ اف، آج ہر کسی کو خودکشی کا شوق کیوں چڑھا ہے؟ مریم نے جھنجھلائے ہوئے کہا۔ ہال کمرے کی ایک سائڈ پہ شیشے کی بڑی سی ڈائننگ میز پڑی تھی، جس پہ شایان شاہانہ انداز میں صدر کرسی پہ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ڈائننگ میز کے ارد گرد 12 کرسیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں، مگر سب کی سب خالی تھیں، کیونکہ وہ اس وسیع قدیم مگر سٹائلش بنگلے کا واحد مکین تھا۔ وہ اسلام آباد میں واقع یہ خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس کا انٹیریئر منفرد اور دلکش تھا۔ بنگلے کی دیواروں پر بیش قیمتی فریموں میں جڑی کچھ تصاویر تھیں۔ لان میں ایک بڑا سا سوئمنگ پول تھا۔ اس بنگلے کی ہر چیز دوسروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے والی تھی۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ نسیمہ بوا چل کر اس تک آئیں۔ شایان نے نظر اٹھا کے خوشگواریت سے انہیں دیکھا۔ آئیں بوا، ناشتہ کریں میرے ساتھ؟ نہیں بیٹا، آپ کیجئے، میں کر چکی ہوں، نسیمہ بوا نرم لہجے میں بولی۔ وہ اس گھر میں شایان کی پیدائش سے پہلے کی کام کرتی تھی، مگر ان کی حیثیت گھر کے مکینوں جیسی ہی تھی۔ شایان بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، نسیمہ بوا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جی کہیے بوا۔ شایان نے اپنے کپ میں چائے انڈیلی اور ساتھ ہی ساتھ نسیمہ بوا کو سامنے رکھی ہوئی کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد وہ کچھ لمحے اضطراب کا شکار ہوئی۔ صاحب جی کا فون آیا تھا۔ کافی محتاط انداز میں انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، کیونکہ وہ شایان کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی۔ بے شک وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، مگر غصے کی حالت میں وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ وہ جو کپ کو لبوں تک لے کر جانا ہی والا تھا، نسیمہ بوا کی بات سن کے اس کا ہاتھ وہیں رک گیا، مگر اس نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ نسیمہ بوا کچھ لمحے تک اس کے چہرے کے تاثرات جاننے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ محتاط انداز میں انہوں نے ایک بار پھر کہا، مگر میں نہیں کرنا چاہتا۔ شایان نے چائے کا کپ واپس میز پہ رکھ دیا۔ وہ باپ ہیں آپ کے، اگر آپ… نسیمہ بوا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شایان نے اپنا ہاتھ زور سے میز پہ مارا اور کپ سے چائے کے کچھ گھونٹ چھلک کے باہر گرے۔ اس کے اس طرح ہاتھ مارنے پر نسیمہ بوا بھی سہم گئی، مگر آج وہ پکا عہد کر کے آئی تھیں کہ ہر حال میں وہ اس بارے میں بات کریں گی۔ ایک بار بات کر لینے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کافی ہمت جمع کر کے کہا۔ نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے بوا۔ شایان نے سر تاثرات کے ساتھ نسیمہ بوا کو باور کروایا، جبکہ اپنے باپ کا ذکر سنتے ہی شایان کا سارا سکون درہم برہم ہو چکا تھا۔ اپنے باپ سے بھی کوئی اس طرح ناراض ہوتا ہے کیا؟ وہ آج کسی صورت ہار ماننے والی نہیں تھی۔ باپ؟ کس باپ کی بات کر رہی ہیں آپ بوا؟ اس باپ کی جس نے میری ماں کو سوائے دکھ اور اذیت کے کچھ نہیں دیا؟
یا پھر اس باپ کی جو مجھے اس وقت چھوڑ کے چلا گیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، یا پھر اس باپ کی جو میری ماں کے مرنے پر بھی اسے کندھا دینے نہیں آیا تھا؟ ہاں بولے۔ شایان کے ماتھے پہ ابری ہوئی رگیں اس کے اندرونی خلفشار کی عکاسی کر رہی تھیں۔ اس کی بھوری آنکھوں میں کرب صاف جھلک رہا تھا۔ نسیمہ بوا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی اور شایان بھی کرسی سے اٹھا۔ اس نے ساتھ رکھا ہوا فون اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ اب اس کا ارادہ آفس جانے کا تھا۔ آپ ناشتہ تو کر لیں، جتنا کرنا تھا اتنا کر چکا ہوں اب، اور ہم دوبارہ اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے۔ شایان نے جیسے انہیں باور کروایا۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ اس موضوع پہ بات نہیں کروں گی، مگر پھر آپ کو بھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ نسیمہ بوا اب کرسی سے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑی ہو چکی تھی۔ کیسی بات؟ آپ شادی کر لیں۔ آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لیتی ہوں، یا پھر اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، یا پھر کسی سے محبت۔ نسیمہ بوا کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بے یقینی سے بول اٹھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ میرے ہاؤس کے دیواروں سے شایان کا فلک شگاف مگر کھوکھلا کہا ٹکرایا۔ محبت، اور وہ بھی میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انداز تمسخرانہ تھا۔ اس دنیا میں ایسی کوئی لڑکی بنی ہی نہیں ہے جو شایان میر کے دل کو فتح کر سکے، اور ویسے بھی فی الحال میرا شادی کر کے کسی بھی لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں مت سوچیں۔ شایان نے ایک مسکراہٹ نسیمہ بوا کی طرف اچھالی اور عجلت بھرے انداز میں اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گیا، اور نسیمہ بوا نے افسوس سے نفی میں سہ ہلایا۔ باہر کافی سارے اسٹوڈنٹس کا ہجوم اکٹھا تھا۔ کچھ اس لڑکی کو نیچے اترنے کا کہہ رہے تھے اور کچھ ویڈیوز بنانے میں مصروف تھے۔ شانزے نیچے آؤ، ایک لڑکی نے اسے پکارا۔ کوئی اسے بچاتا کیوں نہیں ہے؟ انادل نے افسوس سے ارد گرد کھڑے ہجوم کی طرف دیکھا۔ بھاگ دوڑ اور شور مچنے کی وجہ سے ارمان بھی وہاں تک آ گیا تھا۔ لڑکی کو بلڈنگ پہ کھڑے دیکھ کر وہ فوراً بھاگ کے اوپر گیا، جبکہ بلڈنگ پہ کھڑی شانزے کا دماغ بالکل شل تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کودتی، ارمان نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کے بچا لیا۔ آج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس اور سٹاف بہت کم تھا، کیونکہ یہ واقعہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہوا تھا، لہٰذا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے پروفیسر رحمان نے آ کر نیچے کھڑے طالب علموں کو وہاں سے ہٹایا۔ اب شانزے پروفیسر رحمان کے آفس میں موجود تھی اور پروفیسر پچھلے 15 منٹ سے اس سے سوال جواب کر رہے تھے، اور وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سامنے صوفے پر ارمان ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ انادل پروفیسر رحمان کے آفس کی طرف بھاگی تھی۔ دل دیکھو، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پلیز اس میں مت پڑو۔ مریم نے اسے بازو سے کھینچ کے منت کی، جبکہ انادل اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوا کے آگے بھاگی، اور مریم نے افسوس سے سر جھٹکا۔ جانے یہ لڑکی اب کیا کرنے والی تھی؟ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ انادل بغیر نوک کیے اندر جا چکی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے مس انادل؟ پروفیسر رحمان کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ سوری سر، مجھے آپ سے ایک ٹاپک سمجھنا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بزی ہیں۔ انادل اب پروفیسر رحمان کی میز تک پہنچ چکی تھی، اور پروفیسر رحمان کو بھی کافی حیرت ہوئی تھی۔ آج سے پہلے تو وہ کبھی بھی اس طرح ان کے آفس میں نہیں آئی تھی، اور ارمان اسے پہچان چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ دیر پہلے ایک لڑکے کو وظیفہ بتا رہی تھی۔ انادل نے نظر گھما کر شانزے کی طرف دیکھا، جو کہ سامنے والی کرسی پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارے شانزے، تم یہاں؟ انادل کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ انادل کے اس طرح کہنے پر پروفیسر ارمان، یہاں تک کہ شانزے نے بھی نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ سوال پروفیسر رحمان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ جی سر، بہت اچھی دوست ہے یہ میری، بلکہ فیملی فرینڈز ہیں ہم۔ انادل کے اس طرح کہنے پر شانزے نے بغور سامنے کھڑی لڑکی کا جائزہ لیا۔ بہت یاد کرنے پر بھی اسے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ کسی برقعے والی لڑکی کو جانتی ہے، کیونکہ شانزے کافی براڈ مائنڈڈ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا اندازہ اس کے کپڑوں اور حلیے سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ جینز ٹاپ، برانڈڈ جوتے، کانوں میں ڈائمنڈ کے ننھے ننھے ٹاپس اور میک اپ سے اٹا ہوا چہرہ، وہ کسی بہت ہی امیر گھرانے کی لگتی تھی۔ بیٹھیے مس انادل، پروفیسر رحمان نے اسے بیٹھنے کا کہا، اور انادل کی تو دل کی مراد پوری ہو گئی۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا سر؟ انادل نے خود کو ہر چیز سے لاتعلق ظاہر کیا۔ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ کیا خودکشی؟ اور وہ بھی شانزے؟ ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سر۔ انادل کی بات سن کے مریم اسے سراہے بنا نہ رہ سکی۔ وہ واقعی کمال کی اداکارہ تھی۔ اچھا، تو پھر آپ ہی بتا دیں کہ یہ بلڈنگ کے ٹاپ فلور پہ کیا کر رہی تھی؟ پروفیسر رحمان نے ایک اور سوال کیا، جبکہ ارمان ہنوز خاموش تھا۔ بلڈنگ کے ٹاپ فلور پہ؟ انادل نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ جی، بلڈنگ کے ٹاپ فلور پہ۔ شانزے نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، یہ تو کب سے اپنا منہ سل کے بیٹھی ہے، مجال ہے جو ایک لفظ بھی کہا ہو انہوں نے۔ پروفیسر رحمان کی بات سن کے انادل نے شکر کا کلمہ پڑھا، یعنی گیم اب پوری طرح سے اس کے ہاتھ میں تھی۔ شانزے، تم نے سر کو کیوں نہیں بتایا؟ اب کی بار
انادل نے شانزے کو مخاطب کیا، جس پہ پروفیسر رحمان اور ارمان دونوں شانزے کی طرف متوجہ ہوئے اور شانزے بالکل سن تھی۔ تم رہنے دو، میں ہی بتا دیتی ہوں۔ اس سے پہلے شانزے کچھ کہتی انادل پہلے ہی بول اٹھی۔ سر، شانزے وہاں خودکشی کرنے نہیں گئی تھی بلکہ سیلفی لینے کے لیے گئی تھی۔ جہاں انادل کی بات سن کے پروفیسر رحمان کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، وہیں ارمان کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ جو کچھ اس نے سنا ہے آیا وہ سچ بھی ہے یا نہیں، اور شانزے بھی ہکا بکا رہ گئی اور باہر کھڑی مریم کا دل چاہا کہ وہ کسی دیوار میں اپنا سر دے مارے۔ سیلفی؟ پروفیسر رحمان کے لہجے میں صرف حیرت تھی۔ جی سر، وہ ایکچولی شانزے کی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹ لگی تھی کہ وہ بلڈنگ کے ٹاپ فلور پہ جا کے سیلفی لے گی، حالانکہ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ ایسے دوستوں سے دور رہے، مگر آپ کو تو پتہ ہے نا آج کل کی جنریشن کا۔ انادل کی بات سن کے پروفیسر رحمان کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ جو بھی ہے مس انادل، یہ ایک ہائی پروفیشنل کیس ہے، ہمیں ان کے والدین سے بات کرنی ہوگی۔ پروفیسر رحمان نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے نہایت تحمل سے کہا، نہیں سر، پلیز ایسا مت کیجیے گا، انکل کو پہلے ہی 2 ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں، یہ بات سن کے انہیں تیسرا اٹیک بھی آ جائے گا، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے، بلکہ گارنٹی لیتی ہوں آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کے پروفیسر رحمان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی طور پر بھی اس کی بات سے متفق نہیں تھے، مگر انادل تو پھر انادل تھی۔ آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد وہ پروفیسر رحمان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، پروفیسر صاحب کو آگے بہت جگہ جواب دہ ہونا ہوگا، مگر وہ پھر بھی انادل کی بات پہ متفق ہو گئے۔ شانزے اور انادل دونوں آفس کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ شانزے تو غصے سے آگے بڑھ گئی، جبکہ مریم نے انادل کو بازو سے دبوچا۔ اس سے پہلے مریم کچھ کہتی، ارمان نے اسے پیچھے سے پکارا۔ مس انادل؟ جی؟ انادل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں پروفیسر ارمان۔ ارمان نے اپنا تعارف کروایا۔ جی سر۔ انادل کو اچھے سے یاد تھا کہ ارمان بھی آفس میں موجود تھا، مگر وہ اس کی موجودگی کو بالکل فراموش کر بیٹھی تھی۔ بات ہو سکتی ہے؟ جی سر، کہیے۔ ارمان نے نظر اٹھا کے مریم کی طرف دیکھا، جس پہ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب وہاں صرف انادل اور ارمان موجود تھے۔ ارمان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پروفیسر رحمان کافی بھروسہ کرتے ہیں آپ پہ، آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں یہ جان کر کافی افسوس ہوگا کہ ان کی اتنی قابل اور ہونہار طالب علم نے ان سے جھوٹ بولا ہے؟ ارمان کی بات سن کے انادل کے گلے میں گلٹی ابھری۔ آپ کے کہنے کے مطابق مس شانزے بلڈنگ کے ٹاپ پر سیلفی لینے گئی تھی، ہے نا؟ ارمان کا لہجہ چیلنجنگ تھا۔ جی سر، بالکل، انادل نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر سوچ لیں مس انادل۔ وہ شاید اسے کنفیوز کرنا چاہتا تھا۔ سوچ لیا سر۔ انادل کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ حیرت کی بات ہے، آپ کے دوست کو میں نے بچایا تھا، اور اگر وہ وہاں واقعی سیلفی لینے گئی تھی تو ان کے ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ان کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ ارمان کی بات سن کے انادل ایک لمحے کے لیے بالکل سن ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پا چکی تھی۔ ارمان نے کچھ لمحے انادل کے بولنے کا انتظار کیا، مگر انادل خاموش تھی۔ آپ نے جھوٹ بولا مس انادل۔ انادل نے نظر اٹھا کے ارمان کی طرف دیکھا۔ بہت ڈھونڈنے پر بھی ارمان کو اس کی آنکھوں میں شرمندگی کا کوئی تاثر نظر نہیں آیا۔ جی سر، میں نے جھوٹ بولا ہے۔ انادل نے ڈٹائی سے اپنا جھوٹ تسلیم کیا، اور انادل کی بات سن کے ارمان کو کوئی اور یاد آیا تھا، وہ بھی تو ایسا ہی تھا، ڈھیٹ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بغیر کسی شرمندگی کی اپنی غلطی تسلیم کرنے والا۔ اگر میں پروفیسر رحمان کو بتا دوں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے پھر؟ انداز چیلنجنگ تھا، وہ ہر قیمت پہ انادل کو شرمندہ کرنا چاہتا تھا یا پھر اس سے معافی منگوانا چاہتا تھا۔ جبکہ ارمان کی بات سن کے انادل مسکرا اٹھی۔ سر، اگر آپ ایسا کچھ کرنا ہوتا تو آپ پہلے ہی کر چکے ہوتے۔ ارمان واقعی لاجواب ہو گیا۔ ویسے بھی سر، میں نے گارنٹی لی ہے شان سے دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، آپ بے فکر رہیں۔ انادل کا لہجہ پر یقین تھا۔ خود پہ اتنا یقین ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ نہیں، اللہ پہ پورا یقین ہے۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی، اور ارمان نے اپنے خیالات کی تردید کی۔ نہیں، یہ اس سے مختلف تھی۔ انادل کو آگے بڑھتے دیکھ کر مریم اس کی طرف لپکی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا سر نے؟ کچھ خاص نہیں۔ اور تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آخر ضرورت کیا تھی اس مسئلے میں پڑنے کی؟ مریم اور بھی نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، اور انادل خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے چلتے آفس کمرے سے کافی آگے آ چکی تھی، تبھی سامنے کھڑی شانزے کو دیکھ کر ان دونوں کے قدم وہیں رک گئے۔ شانزے تیز تیز قدم اٹھاتی انادل تک آئی۔ نہ تو میں تمہیں جانتی ہوں اور نہ ہی تم مجھے، تو پھر مجھے کیوں بچایا؟ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ سب کرنے سے پہلے تم نے ایک بار بھی اپنے والدین کے بارے میں سوچا؟ جب انہیں تمہاری اس حرکت کے بارے میں معلوم ہوگا تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ انادل نے شانزے کے سوال کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ انادل کی بات سن کے شانزے طنزیہ ہنسی۔ انہیں کیوں برا لگے گا؟ وہ تو خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا جان چھوٹی۔ اب
کہیں جا کے انادل کو کچھ حد تک مسئلہ سمجھ آ گیا۔ ویسے تم اپنی خیر مناؤ، میری گارنٹی لے کے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں تو ہر حال میں خودکشی کروں گی، پھر تم سوچ لو تمہارا کیا ہوگا۔ شانزے کے لہجے میں طنز تھا۔ تم سچ میں خودکشی کرو گی؟ انادل نے حیران ہونے کی اداکاری کی، جس پہ شانزے نے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسپات میں سر ہلایا۔ گڈ، ویری گڈ، تم ضرور خودکشی کرنا، میں بھی تو یہ چاہتی ہوں۔ انادل کس طرح چہکنے پر جہاں شانزے کی مسکراہٹ سمٹی تھی، وہیں مریم کا سر چکرانے لگا تھا۔ تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ میں نے تمہاری مدد کیوں کی؟ انادل نے ایک بار پھر سے بولنا شروع کیا۔ اصل میں نے تمہاری نہیں بلکہ اپنی مدد کی۔ میرا نا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا، کتابوں سے تو شدید نفرت ہے مجھے، بس گھر والے زبردستی پڑھا رہے ہیں۔ تم ضرور خودکشی کرنا، تمہارے مرنے کے بعد یہ لوگ مجھے خود ہی یونیورسٹی سے نکال دیں گے اور میری پڑھائی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ انادل کی بات سن کے شانزے تو بالکل سن ہو گئی، جبکہ مریم منہ کھولے ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ شانزے کو چیخ چیخ کے بتایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ تو کتابوں کی دیوانی ہے۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ تم واقعی مرنا چاہتی ہو۔ انادل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ نہیں، میں واقعی مرنا چاہتی ہوں، شانزے نے اسے یقین دلایا۔ اچھا، مجھے نہیں لگتا، میرا مطلب ہے کہ 20 مرلے کی بلڈنگ سے کود کر بھی کوئی مرتا ہے کیا؟ انادل نے لاپرواہی سے کہا، جس پہ مریم اور شانزے دونوں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ شانزے حیران تھی۔ اب تم مریم سے یہ پوچھ لو، اس کی کزن تو 25 مرلے کی بلڈنگ سے نیچے کودی تھی، مگر پھر؟ انادل خاموش ہو گئی اور مریم حیران ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ پھر کیا؟ شانزے نے تجسس سے پوچھا۔ پھر کیا وہ بچ گئی؟ انادل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کیا؟ شانزے تقریباً چیخ اٹھی اور مریم بھی چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا، اگر یقین نہیں آتا تو پوچھ لو، سامنے ہی کھڑی ہے۔ انادل نے مریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور مریم کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا تھی؟ یاری کو زیادہ ہی بونگا نہیں ہو گیا ناول؟ کافی دیر سے برداشت کر رہی ہوں کہ اب کچھ انٹرسٹنگ آ جائے، لیکن یہ بونگا ہی چل رہا ہے۔ ابھی دیکھو میں نے کتنے پیج پڑھے ہیں، 187 پیج پہ ہوں اور اس کے ہیں 1913 پیجز۔ او مائی گاڈ، تقریباً 2000 پیجز ہیں اور ابھی 200 بھی نہیں ہوئے۔ تو آئی گیس میں اس کا شارٹ کٹ آپ کو سنا دیتی ہوں۔ یہ بہت لانگ ناول ہے، اس کے میں نے ریویوز تو اچھے دیکھے تھے، سب کو بڑے پسند آئے تھے، لیکن ناول اچھا نہیں ہے، کیونکہ دیکھو اتنا پڑھ کے بھی پتہ لگ ہی جاتا ہے نا۔ آئی گیس اس کا شارٹ کٹ بس پڑھ کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے نظر ماری ہے، اس کا شارٹ کٹ بھی کافی لانگ کٹ ہی ہے، مطلب بونگیاں بہت زیادہ ہیں ناول کے اندر، اور مجھے تو وہ ان تینوں بہنوں کے نام اتنے مکس ہوتے ہیں کہ کیونکہ انٹرسٹنگ نہیں لگا، تو مجھے انادل انایا اور پتنی انابیا، مجھے ان کے پیئرز ہی سمجھ نہیں آ رہے کس کا کس کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ خیر اگنور کرتے ہیں اس کو، یہیں تک رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت میری لائف کے گھنٹے لے جائے گا جو کہ ضائع ہو جائیں گے۔ انٹرسٹنگ ہوتا میں ضرور آپ کے لیے پڑھتی، اور آئی گیس اس کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ ہاں بس میری بس ہو گئی، اس ناول کو مزید نہیں پڑھ سکتی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی 200 بھی پیج نہیں پڑھے ہیں اور یہ 2000 کے قریب اس کے پیجز ہیں، بہت لینتھی ہے اور اچھا نہیں ہے، تو پھر فائدہ اپنا اور آپ کا ٹائم ویسٹ کروں، اس سے بہتر ہے میں کوئی اور بہت اچھا اور بہت انٹرسٹنگ ناول آپ کو سنا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو پلیز مائنڈ نہ کرنا، ناراض نہ ہونا اگر اس طرح کا کوئی ناول میں جو شروع کر لیتی ہوں وہ میں غلطی سے شروع کرتی ہوں، کیونکہ اس کے ریویوز اچھے ہوتے ہیں، اور اتنا پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ اچھا نہیں ہے دیٹ مینس وہ اچھا نہیں ہے، تو بعض اوقات کچھ فیک ریویوز بھی ہوتے ہیں نا بعض اوقات ناولز کے، تو آئی گیس ایسا ہی ہوا ہے اس کے ساتھ۔ بہرحال یہیں پہ کلوز کرتے ہیں اس کو، انشاءاللہ کسی بہت اچھے ناول کے ساتھ آؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔